ڈارلنگ، یہ تمہاری نئی ممی ہے۔ پاپا نے پیار سے اس کے رخسار کو چھو کر اپنے ساتھ کھڑی ایک پیاری سی عورت کا تعارف کرایا تو سپتگین نے اوپر دیکھا۔ پاپا، میری مما تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ جو اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ پاپا، آپ نے خود بتایا تھا مجھے، وہ ناراضگی سے بولا تو عنصر فرضہ کو دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا، یہ نئی ممی ہے، پرانی والی اللہ کے پاس ہے، اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ کیوں فرضہ، اب تم ہمارے ساتھ رہو گی نا؟ انہوں نے تائید چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، یہ میرا گھر ہے، آپ کا اور پرانی ممی کا۔ سپتگی نے ایک بغاوت کر دی۔ یوں اول روز سے ہی فرضہ اور 4 سالہ سپتگین میں ٹھن گئی۔ عنصر شبانہ کی وفات کے 4 ماہ بعد ہی فرضہ سے شادی رچا بیٹھے تھے، جس کا شبانہ کے ماں باپ کو بے حد قلق تھا۔ اس کے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ابھی تو آپی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ فرضہ عنصر کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ شبانہ کی موت کے بعد اس نے اپنے باس کے زخمی دل پر اپنے محبت کا مرہم رکھا۔ یوں جلدی عنصر بیوی کی موت کا غم بھول گئے اور فرضہ کی ہوشربا اداؤں کا شکار ہو کر اس سے شادی کا وعدہ کر بیٹھے۔ حالانکہ شبانہ سے انہوں نے لو میرج کی تھی۔ جو محبت دوسرے فریق کی جسمانی خوبیوں سے کی جاتی ہے وہ اسی طرح گرد راہ ہو جاتی ہے جیسے عنصر نے کیا تھا۔ شبانہ کی وفائیں اور محبتیں، اس کے حسن کا جادو اس کے مرتے ہی بیکار ہو گیا تھا اور فرضہ کی زلف گیر کے اسیر ہو گئے، جس کا انجام شادی پر مکمل ہوا۔ عنصر اور فرضہ ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ فرضہ تیار ہو کر باہر لانچ میں آئی تو سپتگین ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فرضہ کے گلے میں چمکتے ہیروں کے نیکلس پر اس کی نظر پڑی تو وہ لرزا۔ بس پھر کیا تھا، وہ دوڑ کر فرضہ سے لپٹ گیا اور نیکلس اس کی گردن سے نوچ کر الگ کر ڈالا۔ یہ میری ممی کا تھا، کیوں پہنا آپ نے؟ وہ سختی سے اسے دبوچے ہوئے تھا۔ اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت وہ کافی طاقتور تھا۔ غیر معمولی طور پر صحت مند اور خوبصورت سے سپتگین سے فرضہ خار کھانے لگی تھی اور اس وقت بھی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ عنصر ٹائی کا ناٹ لگاتے لگاتے باہر بھاگ گئے۔ اس نے مجھے مارا ہے، میرا گلا دبایا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عنصر نے زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور صوفے پر جا گرا۔ یہ تمہاری ممی ہے، عزت کرو ان سے۔ وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، پھر انہوں نے محبت سے فرضہ کی کمر میں بازو ڈالا اور اندر لے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد فرضہ اور وہ دوبارہ ہنستے برآمد ہوئے۔ فرضہ کے گلے میں وہی نیکلس تھا۔ سپتگین روتے روتے وہیں سو گیا تھا۔ سلجوق اسے زبردستی سپتگین کے کمرے میں لے آیا تھا، پھر انہوں نے مصنوعی لڑائی لڑی، چھلانگیں لگائی اور وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ ہانی بھی ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، بار بار فضا میں ٹانگیں چلاتا اور کل کل کر کے ہنستا۔ سپتگین کے آنے کی انہیں خبر ہی نہ ہوئی اور وہ یوں ہی مزے سے اس کے بٹ پر بیٹھے تھے۔ رباب کی گود میں ہانی تھا تو دوسری طرف سلجوق تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ وہ کارٹون سے منگت ہے، وہ باہر آ گیا۔ فریش ہو کر یونیفارم سے جان چھڑائے دوبارہ اپنے روم میں آیا، دروازہ بند کر کے وہ تینوں کی طرف بڑھا۔ سلجوق نگاہ ڈال کر دوبارہ کارٹون دیکھنے لگا۔ ہانی صاحب بھی بے نیاز بنے رہے، جو ان دونوں کے درمیان تھی وہ تو تھی ہی بے نیاز۔ سپتگین تکیہ لے کر ان کے پیچھے دراز ہو گیا۔ رباب کا ننھا سا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سلجوق، تم اپنے پاپا کے پاس جاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ اس کے بازو کے ساتھ لٹکے سلجوق سے سرگوشی کی۔ نہیں، سلجوق نے پیچھے سے آ کر دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال دیے۔ وہ پیچھے کی طرف الٹتے الٹتے بچی۔ یہ تو شکر تھا، ہانی بیڈ پر تھا۔ اس کا دوپٹہ سپتگین کے اوپر جا گرا اور اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے سپتگین کے اوپر سے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا تو اس نے رباب کا ہاتھ تھام لیا۔ فون کیوں ریسیو نہیں کیا؟ وہ رعب سے بولا۔ رباب کا ہاتھ اس کی گرفت میں پسینے سے بھیگ گیا۔ جواب دو۔ اس کا ہاتھ رباب کی کلائی میں جیسے پیوست ہوا جا رہا تھا۔ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے جھٹکا دیا تو وہ اس پر جھک سی گئی۔ مجھے نہیں پتا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ سلجوق اور ہانی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بہت بے باک شخص تھا۔ تھانے میں بھی لکی کے ساتھ اس کا رویہ رباب کو یاد آیا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد فرضہ اپنی ممی اور پھپھو کو بھی لے آئی۔ وہ کل ان کے میرے علاوہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سپتگین کے عین سامنے والا کمرہ انہیں دے دیا گیا تھا۔ دوسرا کمرہ اس کی پھپھو کے بیٹے اور تیسرا ان کی بیٹی کا تھا۔ اسے یہ لوگ بالکل پسند آتے۔ فرضہ کی ممی بلند آواز میں بولتی تو یوں لگتا جیسے کوئی جادوگرنی چنگھاڑ رہی ہے۔ اس کا پھپھو کا بیٹا اور بیٹی اسے پسند نہیں تھے۔ حسن 14 سال کا بڑی مضبوط کاٹھی والا مرد تھا، ہمہ وقت اونچی آواز میں ڈیک سنتا رہتا، اور پھر اس کی بہن، وہ سپتگین سے 3 سال بڑی تھی، جو اس کی سپورٹس سائیکل لان میں دوڑاتی رہی۔ پاپا بھی ان کے حمایتی ہو گئے اور اندر اندر وہ گھٹتا جا رہا تھا۔ فرضہ کی ممی اور پھپھو پاپا کی غیر موجودگی میں اسے تکینہ تو اس نظروں سے گھورا کرتی، جاہلوں کی طرح سن لڑکے کہہ کر بلاتی۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ حسن بھی اپنے کام اکثر اسی سے کرواتا تھا۔ وہ سگریٹ بھی پیتا۔ اس نے اکثر دیکھا تھا نئی ممی فرضہ پاپا سے چپ کر اسے پیسے دیتی تھی اور پھر اس کے اسکول میں وہ داخل ہو گیا۔ پاپا اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے، نیا یونیفارم بھی دلایا۔ سپتگین کو اسے بہت شکایت تھی، وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ باہر نہیں جاتے تھے، اسے آئس کریم نہیں کھلاتے اور نہ ہی رات کو اپنے پاس سلاتے تھے۔ رباب، ہانی اور سلجوق کو سلا کر میرے کمرے میں آنا۔ وہ دروازے سے کھڑے کھڑے پلٹ گیا۔ اس کے لہجے میں مخصوص
बुलावा भी नहीं था, फिर क्यों उसने बुलाया? सलजूक तो जल्दी सो गया था, हानि देर से सोया। वो अपनी सोचों में बचती मन ही मन के कदम उठाती उसके कमरे में दाखिल हुई। नाइट बल्ब जल रहा था, सप्तगीन तकियों के सहारे नींद दराज था। कंबल इसी तरह तहशुदा पाइंदे की तरफ पड़ा हुआ था। इस सख्त सर्दी के आलम में भी वो हल्की सी टी शर्ट पहने हुआ था जिसके अगले तमाम बटन खुले थे। रुबाब को उसके इस हुलिये से देख शर्म सी आ गई थी, हालांकि उसका शोर था। दरवाजे के पास ही रुक गई। जाने में सो रहा था या जाग रहा था? आओ ना, रुक क्यों गई? उसकी आवाज उभरी तो उसने हथेलियां पसीने में भीग गई, हालांकि उसके लहजे में पैगाम नहीं था। सप्तगिन उसके हिचकिचाहट भाग गया। ट्यूबलाइट ऑन करके वो उठ बैठा। एकदम दावत नजारा देते माहौल का तलसुम टूट गया। वो छोटे छोटे कदम उठाते सोफे पर जा बैठी। रुबाब, मैं तुम्हारी पसंद की मूवी लाया हूँ। वो बोला तो रुबाब को हैरत सी हुई, क्योंकि वो फिल्में क्या ड्रामे भी नहीं देखती थी। पापा की मौत के बाद उन्हें ऊपर शिफ्ट होना पड़ गया था। नीचे हर कमरे में टीवी और सीवीआर था, और सब के सब नीचे ही रहे थे। अगर कभी कार्टून देखने वो नीचे चली जाती तो रुकैया की जहरीली बातें सुनकर फौरन ऊपर आ जाती थी। फिर रफ्ता रफ्ता उसे टीवी या फिल्म देखने का शौक ही नहीं रहा था। हालांकि रिहान भाई काशान, जो उससे कुछ साल ही छोटा था, रिहान भाई का काश शाहान जो उससे कुछ साल ही छोटा था, बहुत कहता, आओ मैं टॉम एंड जेरी के बिल्कुल नए कार्टून लाया हूँ, देखते हैं। उसके कमरे में भी एक टीवी था, वो इनकार कर देती। अम्मी कहती थी टीवी कोई दीन अमान तो नहीं कि देखना लाजिम हो। फिर उसने टीवी देखना ही छोड़ दिया था। कॉलेज स्कूल में लड़के लड़कियां नए नए ड्रामों और फिल्मों के बारे में बातें करते, तो वो बेजारी से वहां से उठ आती थी। और आज वो ये कह रहा था, मैं तुम्हारी पसंद की फिल्म लाया हूँ। रिमोट कंट्रोल सप्तगिन के हाथ में था। टीवी और सीवीआर दोनों थे। शायद वो उसके इंतजार में था। रुबाब, इधर आके मेरे पास बैठो। उसके लहजे की गंभीरता उसका दिल धड़का गई। वो ख्वाब के आलम में जैसे पुलिस रात पर चलती उसके पास पहुंची। ट्यूबलाइट दोबारा बंद कर दी और नाइट बल्ब जला दिया गया था। कमरे में वही फुसूक है सा मदम मदम अंधेरा फैल गया। डर क्यों रही हो? उसके पसीने में भीगे चेहरे को देखकर दिलकश से अंदाज में मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट भी दिल मोह लेने वाली थी, जानदार और मुकाबिल पर जादू कर देने वाली। मुस्कुराते हुए उसकी आंखों की भरपूर तासुर से भी काम लेना जानता था। यहाँ आओ। उसने रुबाब के करीब आने का इशारा किया और जूते उतारकर धक धक करती हुए दिल को संभालती ऊपर आ गई। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। उसने रुबाब के छोटे छोटे गुदाद हाथ थाम लिए और वो उसके बहुत करीब था। लक्की से फिर मुलाकात हुई? वो धीरे धीरे उसके हाथ को थपक रहा था। वो सुन हो गई। नहीं, उसने थूक निकला। वैसे वो बहुत खूबसूरत लड़की है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। सीधा उसकी आंखों में झांक रहा था। मैं पागल हो रहा हूँ रुबाब, वो जज्बात से चूर लहजे में बोला। उसकी पुरजोश गिरफ्त उसे अपना हाथ आजाद करवाना चाह रही थी, मगर उसकी कोशिश नाकाम हुई जा रही थी। वो और करीब आता जा रहा था। अब उसकी पुरतपिश सांसों की महक अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। क्या लकी अब भी अफशा और खुमार से मिलती है या वो आती है तुम्हारे घर? सप्तगिन ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी गुज़िश्ता 4 माह से। रुबाब ने हाजिर दिमागी से काम लिया। क्या अफशा और खुमार उसके बाद भी यूनिवर्सिटी से लेट आती हैं? उसने रुबाब का हाथ अपने होठों पर रख लिया। यूं महसूस हुआ जैसे 2 अंगारे उसके हाथ की पुष्ट पर रख दिए गए हैं। अब वो उसके गाल और होठों पर उंगलियां फेर रहा था। रुबाब, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ उस दिन से जब तुम्हें पहली बार देखा। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ किया वो सब गलत फहमी का नतीजा था, मगर आज मैं तमाम गलत फहमियों का उजाला कर दूंगा। उसका लहजा और भारी हो गया। रुबाब की छठी हिस्स बार बार उसे क्या एहसास दिला रही थी। मेरी गुर्बत से खौफजदा हो, है ना? यही बात है ना? वो ताई चाह रहा था। उससे कोई जवाब ही नहीं दिया गया। रुबाब, उस रोज तुम खुद गई थी लकी के घर, या तुम्हें अफशा और कुमार लेकर गई थी? रुबाब ने एक सिसकी ली। मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर नीचे आई तो वो मेकअप किए बड़े एहतमाम से खड़ी थी। फिर उन्होंने रास्ते में एक गाड़ी लक्की के घर की तरफ मोड़ ली। वहाँ लक्की ने हमें जबरदस्ती रोक लिया और यूनिवर्सिटी फोन किया तो मालूम हुआ यूनिवर्सिटी हंगामे की वजह से बंद है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें लंच के बगैर जाने नहीं दूंगी। उसके आंसू बहने के लिए बेताब थे। उसकी जिंदगी का बदसूरत तरीन बाब उसके दिल का आबला सा बना गया। सप्तगी ने नरमी से उसका सर अपने सीने पर रख दिया। चलो आओ, ये फिल्म देखते हैं, तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। उसका मूड तब्दील हो गया। उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। तारीख स्क्रीन रोशन हुई। वही शैतानी मंजर सामने था। रुबाब ने उठकर भागना चाहा, मगर सप्तगी ने उसे अपने फौलादी बाजुओं में बेरहमी से जकड़ लिया। अपनी फ्रेंड्स के साथ तो फिल्म देख रही, मेरे सामने क्यों घबरा रही हो? मैं तो तुम्हारी जान तो नहीं ले लूंगा। वो कर रहा है। बेशक आप मेरी जान ले लें, मगर मैं ये फिल्म नहीं देखूंगी और ना ही देखी है कभी। खुदारे से बंद कर दे। वो आंखें बंद की अजियत से बोली। इसी लम्हे हानि की आवाज आई और वो जोर से रो रहा था। वो उसके घेरे से भाग गई। अपने कमरे में आकर दरवाजे का बोल्ट चढ़ाकर वो लंबे लंबे सांस लेती रही। मेरे मासूम मददगार। वो हानि को गोद में लेकर रोने लगी। उसे रोता देख वो खामोश हो गया था। सप्तगी ने उठकर सीपीआर बंद किया। केसर निकालकर उसने एहतियात से एक मोटे खाकी लिफाफे में रखी और गोंद से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने लिफाफे के ऊपर कुछ लिखा और अलमारी में रख दिया और दोबारा बिस्तर पर आ गया। उसकी सोचती निगाहें गैर मरी नुक्ते पर जम सी गई थी।
پاپا آج کل نئی ماما کی بہت زیادہ دیکھ بھال کر رہے تھے. جب بھی دیکھو کبھی جوس نکال کر پلا رہے, کبھی پھل کھلا رہے, کبھی طاقتور ٹانک لا رہے ہیں. پھر ایک دن یہ قد بھی کھل گیا کہ نئی ممی واپسی پر ہاسپٹل سے ایک چھوٹی سی گڑیا لے آئی تھی. وہ گڑیا جیسی ہی تھی, سفید چینی کی رنگ کا, سنہرے بال اور پتلے پتلے ہونٹ. مگر سپتگین کو وہ گڑیا اچھی نہیں لگی. اگلے سال ایک اور گڑیا آ گئی. وہ دونوں جب مل کر روتی تو اس کا جی چاہتا ان کے گلے دبا دے. وہ اکثر انہیں نظر بچا کر مار بھی دیتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال گزر گئے. پپا کی حالت خاصی خراب رہنے لگی. انہیں ایک بار ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا. سپتگین کی نفرت کا وہی حالم تھا. وہ دونوں بہنوں کو بہانے بہانے سے پیٹتا. اس کا ہاتھ بھی اچھا خاصا بھاری تھا, بڑے زور کا لگتا تھا. وہ بھی اونچی اونچی آواز میں چلاتی تو اسے بڑا سکون ملتا تھا. دل میں ٹھنڈ سی پڑ جاتی. فروا پھر سے خوب کوسی, مگر وہ اسے پرواہ نہیں تھی. ان چڑیلوں نے اس کے پپا پر قبضہ کر لیا. انہیں اس کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی. وہ ہنی اور سلجوق کے ساتھ چہلنے کرتی یوں مگن تھی جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو. اس بید پاری نے رباب کو افسردہ کر دیا تھا. آخر تھا نا پولیس والا, اسے سچ اگلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. کل تک وہ یہی سمجھتی تھی کہ صرف عورتیں ہی مردوں کے ہوش اڑا سکتی ہیں. رات سے اس کی سوچ بدل گئی. مرد بھی عورت کے ہوش اڑا سکتا ہے, وہ بھی مرد سپتگین جیسا, مکمل اور شاندار, جس کی مٹھی میں سامنے کو دل چاہے ایسا شاندار اور وجیہہ مرد کہیں کہیں دیکھنے کو آتا ہے. اس میں دونوں خوبیاں موجود تھیں جو کسی بھی عورت کو متاثر کر سکتی تھی. رباب کی دنیا کا کینوس اتنا وسیع نہیں تھا. اس کا واسطہ چند ہی مردوں سے پڑا تھا. سپتگین جیسے مرد سے وہ کہاں واقف تھی. اس کی بدقسمتی اسے اس گھر میں لے آئی تھی. ماضی. سپتگین میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ تھا. حسن پاپا کے ساتھ باقاعدگی سے آفس جاتا تھا. سلوت 6 کلاس میں آ گئی تھی. نکی اس سے 1 کلاس جونیئر تھی اور اس کی پھپھو کی بیٹی ناظرہ کالج کے زیر تعلیم تھی. سپتگین باقاعدگی سے جم جاتا. شام وہ کلب میں اپنے دوست کے ساتھ ٹینس کھیلنے چلا جاتا. اسے اپنی صحت اور فٹنس کا بڑا دھیان تھا. خاندان کے دوسرے لڑکوں کے برعکس اس نے قد کاٹ خوب نکالا تھا. وہ لان میں بیٹھا ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہا تھا. دوسرے لڑکوں کی طرح وہ فارغ اوقات میں فلمیں دیکھنے کے بجائے کتابیں پڑھتا یا ایکسرسائز کرتا. اس کے یہی 2 شوق تھے. افسوس گھر میں کسی اور کو ایسے شوق نہ تھے. فرجا, سلوت اور نگی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی. حسن بھی الگ تھلگ رہتا. سپتگین یہ صورتحال دیکھ کتابوں میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو گیا تھا. آج کل وہ اور اس کے دوست عامر پاکستان کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے زبردست ایکسرسائز کر رہے تھے. دونوں میں شرط لگی تھی کہ جو بھی ٹائٹل جیتے گا تمام فرینڈز کو زبردستی ٹریٹ دے گا. حال. رباب, لگتا ہے تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو. سجل اس کے گلے لگی خفگی سے کہہ رہی تھی. وہ آج خود ہی شان کو لے کر آئی تھی. کتنے روز سے اس نے رباب کی شکل نہیں دیکھی تھی. نہ کوئی فون نہ پیغام. دل کہا تو مجبور ہو کر وہ چلی آئی. چھٹی کا دن تھا. سپتگین گھر پر تھا. سجل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. قریبی مارکیٹ سے اس وقت اس کی خاطر مدارات کے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آیا تھا. وہ دونوں باتیں کر رہے تھے. شان رباب کے پاس چلا آیا جو کچن میں مصروف تھی. اس کا یہ روپ شان کے لیے خاصا حیرت انگیز تھا. کہاں وہ رباب جو چھلانگیں مارتی, کشتیاں لڑاتی, گلی ڈنڈا کھیلتی, سفید کرتا اور نیلی جینس پہنے خود کو لڑکا کہتے, اور کہاں یہ رباب شلوار قمیض پہنے, لمبی سی چٹیاں باندھے, سگھڑ لڑکیوں کی طرح امور خانہ داری میں مصروف. وہ اسٹول گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا. دادو سے ہمیشہ کہتی تھی کہ رباب اچھی لڑکی نہیں ہے, اس کے ساتھ مت کھیلا کرو. شان ان کی ہدایت بلائے رباب کے ساتھ ہی کھیلتا تھا. دوسروں کے لیے وہ بدتمیز صحیح, لیکن اس کے لیے بہت پرخلوص تھی. دونوں کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا, مگر دوستی ہم عمروں والی تھی. وہ اسے نام لے کر بلاتا تھا. بھی گزشتہ دنوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے اس کے ڈیڈی بھی رباب سے ناراض تھے. شان کو یقین تھا وہ ایسی نہیں ہے جیسی سب کہہ رہے ہیں. پورے گھر میں اس کی رباب کے ساتھ ہی تو دوستی تھی. اس واقعے کے بعد وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی. بہرحال شان نے اس کا حال پوچھنا چاہا, پر داؤد کی ہمہ وقت نگرانی کے باعث ایسا نہ کر سکا. اس نے اتنے خوبصورت کیٹفلز ان کے کارڈ اسے دینے کے لیے خریدا, مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی. آج وہ تمام کارڈ سمیٹ کر لے آیا تھا. اس کی شادی کی خبر سن کر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. جب اسے دلہن بن کر رخصت ہوتے دیکھا تو اسے یقین کرنا پڑا. وہ تو دھڑلے سے کہتی تھی, میں رباب اسد ہوں, اپنے پپا کا بیٹا, کبھی شادی نہیں کروں گی. کیا پکا رہی ہو؟ پرانے انداز میں بولا. چکن کڑھائی, کوفتے, سندھی بریانی, کباب, ٹرائفل اور چکن پلاؤ. اس نے ایک ہی سانس میں بتایا تو مسکرانے لگا. لگتا ہے ستیہ ناش مارو گی سارے کھانے کا. وہ جان کر بولا. جی نہیں, تم کھا کر دیکھنا, انگلیاں چاٹ لو گے. وہ زم سے بولی. فہد چاچو نے تو تمہارے مزاج ہی بدل دیے. شان کو یہ جملہ کہہ کر احساس ہوا کہ اسے نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ رباب کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا. بعد میں اس نے موضوع ہی بدل دیا. سلجوق بھی ان کے پاس آ گیا تھا. شان اسے اٹھ پٹانگ حرکتوں سے ہنسا رہا تھا. رباب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. اور وہ یہی تو چاہتا تھا. رباب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر سجل اور سپتگین کو بلا لایا. ارے یہ کیا, اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجل اتنے ڈھیر سارے کھانوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی.
ارے تکلف نہیں، مہمان نوازی کہتے ہیں اسے، سبتگین بولا اور اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ ہر چیز واقعی بہت مزیدار تھی۔ سجل کو توقع نہیں تھی کہ رباب یہ سب کچھ بنا لے گی، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں تو ایسے کھانے پکتے نہیں تھے، یا تائی اماں کو ان پر احسان کرنے کو جی چاہتا تو بچاوت دیتی تھی۔ رباب تائی کے باورچی خانے میں اکثر بیشتر اس کے پاس ہی منڈلاتی رہتی تھی۔ جب تک پاپا زندہ تھے انہوں نے دنیا کی جو چیز چاہی پائی، ان کی موت کے بعد سب قصے خواب ہو گئے۔ توتے تم نے تو کمال کر دیا، سجل نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ سبتگین بھائی، آپ یقین کریں اسے باورچی خانے میں بہت کم گھسنے دیتی تھی میں جاتی تھی اپنی پڑھائی پر توجہ دے، پھر بھی ہمیں بڑا زج کرتی تھی۔ اس کے باوجود امی نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا، یہ پاپا ممی سمیت میری بھی لاڈ لی تھی۔ سجل کے ذہن میں خوبصورت سے دن گھومنے لگے، ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ تھی۔ بلیو می، یہ میری بھی لاڈلی ہے، وہ برجستہ بولا تو رباب نے بے ساختہ سر اٹھایا، وہ سجل کی طرف متوجہ تھا۔ شان، تم یہ کوفتے لو نا، وہ چھ میزبان کی طرح پیش آئی تھی۔ سجل کو بے پناہ طمانینت کا احساس ہوا۔ کھانے کے بعد سبتگین اسے خود چھوڑنے آیا تھا، تائی رقیہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ افشاں اور خمار اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو گئی۔ افشاں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، خمار بولی۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ خمار نے اسے تسلی دی، حالانکہ دل میں خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ یوں لگتا ہے جسے ایک روز اسے سب پتہ چل جائے گا۔ رباب بھی تو اس کی شادی کے بعد ایک بار بھی نہیں آئی، اس پر ہی کچھ زور ڈال کر پتہ چل جاتا۔ وہ ازحد پریشان تھی۔ ممی اور تائی نے اس کی بہنوں کو اشارتاً کچھ بتایا تھا رباب کے اس واقعے کے بارے میں۔ کیا وہ خود ڈی ایس پی کو یاد نہیں ہوگا؟ اتنی پرانی بات بھی نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے رباب اس لیے نہیں آتی کہ اس کا سلوک اچھا نہیں، رباب کے ساتھ شرمندگی کے مارے منہ نہیں دکھاتی ہوگی۔ خمار نے نیا نکتہ نکالا اور مزید گویا ہوئی۔ ہمیں اس طرح چھپنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ سمجھے گا کہ ہم بھی انوالو تھے۔ آؤ اس سے ہیلو ہیل کر لیں۔ اس نے افشاں کو اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ دونوں نے بڑے اعتماد سے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ اس میں شک نہیں کہ رباب نے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے، افشاں سرگوشی سے بولی، اور دونوں قدرے فاصلے پر تھی، آرام سے ان کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ لگتا ہے پیشہ ور ریسلر ہے، بون ڈیم کی طرح۔ اس کا جسم بھی بڑا مضبوط ہے، ہیئر سٹائل بھی خوب ہے، آنکھیں تو غضب کی ہیں۔ یہ تو کہیں سے بھی قاتل اور دو بچوں کا باپ نہیں لگتا۔ میرے لیے اگر اس کا پرپوزل آتا تو میں آنکھیں بند کر کے اوکے کر دیتی۔ اپنی لکی کی بھی نیت خراب ہے اس پر، اس لیے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی کوشش کے ذریعے اسے اپنا پارٹنر بنایا جا سکتا ہے۔ پھر فون نہیں آیا اس کا؟ خمار نے پوچھا۔ آیا تھا، کہہ رہی تھی ڈی ایس پی صاحب جب تمہارے گھر آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ ہاں، تاکہ وہ اکیلی کے لیے لے اڑے اسے، ہے نا؟ بڑا ناز ہے اسے اپنے حسن پر، خمار ناگواری سے بولی۔ سبتگین نے اپنی بائک پورچ میں روکی۔ حال میں پاپا نے اسے قیمتی بائک جو گاڑیوں سے بھی مہنگی تھی لے کر دی تھی۔ آج کل اسے اڑائے پھر رہا تھا۔ عامر اور وہ دونوں اس پر جم خانہ سے ہو کر آ رہے تھے۔ عامر کا پٹھا اتر گیا تو اس نے برداشت سے زیادہ ویٹ اٹھا لیا تھا۔ سبتگین نے پہلے اسے گھر چھوڑا اور پھر واپس آیا۔ نازا نے موٹر سائیکل کی آواز پر احتیاطاً گلاس ونڈو سے جھانکا، اس کی فرینڈ بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے ٹی پارٹی میں انہیں مدعو کیا تھا۔ خوب اونچی آواز میں ڈیک بج رہا تھا، کمرے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ میوزک کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ سبتگین سیدھا دستک دیے بنا نازا کے کمرے میں داخل ہوا اور ڈیک کا تار جھٹکے سے نکالا۔ محترمہ نازا، موسیقی سے لطف اندوز ہونا ہے تو براہ کرم ہمیں اور محلے کو اس سے محفوظ رکھیں۔ وہ اس کی دوستوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بولا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ یہ کون تھا اتنے رعب سے حکم دے کر گیا ہے؟ پنکی نے پوچھا۔ وہ اس کے انداز پر مرعوب سی ہو گئی تھی، کیا شاہانہ انداز تھا۔ میری کزن کا بیٹا، وہ بولی۔ سلوت اور نکی کو اس کا ڈیک بند کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ہائے، کتنا ڈیشنگ اور سمارٹ ہے۔ اینا بیڈ پر لمبی لمبی لیٹ گئی۔ روز جم خانہ اور کلب جاتا ہے، مسٹر پاکستان کمپٹیشن میں حصہ لے گا، مجھ سے چھوٹا ہے، نازا نے انکشاف کیا۔ ہائے نہیں، وہ تو تم سے چھوٹا نہیں لگتا، اتنا اسکلر اور لمبا چوڑا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو نا تم، پنکی مشکوک لہجے میں بولی۔ آئی ایم سوری، وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے۔ کیوں سلوت؟ سبتگین مجھ سے چھوٹا ہے نا؟ اس نے تائی چاہی تو اس نے اس بات میں صحیح لایا۔ نام کتنا یونیک ہے اور بارعب سا سبتگین، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ سنبل بولی۔ سلوت، تم اپنے بھائی سے میرا معاملہ فٹ کروا دو، پنکی نے شریک لہجے میں کہا تو نازا نے اسے دھپ لگائی۔ ایڈیٹ، آہستہ بولا، اگر اس نے سن لیا تو جان کو آ جائے گا۔ ایسا ویسا نہیں ہے، لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اپنے احمدی صاحب کی ٹینا نے اسے پٹھانے کی بڑی کوششیں کی تھی، پر سبتگین نے بیچاری کو گھاس تک نہ ڈالی، اور جو ہی تو ابھی تک فون کرتی ہے۔ نازا نے بتایا۔ سلوت اور نگی اس کی تعریفوں پر جزبز ہو رہی تھی۔ تم کوشش کرو نا، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، لگتا تو بڑا ہے، تم تو اس کے سامنے گڑیا لگتی ہو۔ اینا نے اسے نئی راہ دکھائی۔ سجل کے لیے شامر کا رشتہ آیا تھا۔ رباب کی شادی پر شامر کی والدہ اور بہنوں کو بری طرح بھائی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ جلد سے جلد لڑکی شامر کے نام ہو جائے۔ انہیں سجل کے گھرانے کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ انہوں نے شائستگی سے اپنا مدعا رقیہ سے بیان کیا تو انہوں نے رفعت اور آمنہ کو بھی بلوا لیا۔ مسز فرین، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بڑی بہن سے پہلے چھوٹی کی شادی کیوں ہو گئی، حالانکہ اصولی طور پر اور ہمارے معاشرے کے رائج طریقوں کے مطابق پہلے بڑی بہن کی ہونی چاہیے، وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔
اس میں شاید کوئی مصلیحت ہوگی، خاندانی یا پھر مجبوری، مسز فرین سوچ کر بولی۔ ان دونوں بہنوں نے ہمارے خاندان کی لٹیا دبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بڑی نے بھی آنکھ مٹکا کر رکھا تھا۔ چھوٹی اپنے عاشق کے ساتھ رنگوں ہاتھوں پکڑ گئی اور تھانے پہنچ گئی۔ بھائی صاحب لے کر آئے تو فوراً ہی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر شادی کر دی، آپ تو جانتی ہوں گی۔ رفت بولی تو فرین حیران رہ گئی۔ جو لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی، اس کی شادی ایک اعلیٰ اور مضبوط حیثیت کے مرد سے ہو گئی۔ وہ شادی پر آئی تھی، سپتگین اور رباب کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ دونوں بہنیں ایسی ہیں۔ بجھے دل کے ساتھ وہ واپس آ گئی۔ بھابھی اس سجل کو سر سے اتارے، دفع کریں، ایک سے بڑے ایک رشتہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہماری بیٹیوں کا حق مار رہی ہے یہ۔ اندر چائے لاتی سجل دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ رباب اور اس کے بارے میں انہوں نے مسز فرین سے جو کچھ سنا اس نے حرف پر حرف سن لیا۔ اب مسز فرین نے آگے جا کر نمک مرچ لگا کر ایک قصہ بیان کرنا تھا۔ اگر سپتگین تک یہ بات پہنچ جاتی تو پھر بہت برا ہوتا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ آج جب وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، امی بھی نہیں تھی اس کی کہ ان کے مشفق سینے سے لگ کر اپنے آنسو باہر ڈالتی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی کسی جرم کے پاداش میں بھاری چٹان کے نیچے دبتی چلی جا رہی ہے۔ تپتی ریت اور اوپر آگ برساتا سورج، سامنے ظالم کی صورت تائی چچی کھڑی ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے کب مدد آئے گی، کب کوئی چارہ گر اس کے زخم رفو کرنے آئے گا، کب کوئی ابن مریم آئے گا اس کے دکھ کے دوا کرنے۔ سلوت، نگی، فرزہ اور اس کی ممی چاروں شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ نازا گھر میں اکیلی تھی۔ سپتگین ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آ گئی کھانے کے لیے بلانے۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ بیٹھ کر میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ نہا کر نکلا تو اسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا اور شرٹ پہنے بغیر ہی باہر نکل آیا۔ نازا اسے دیکھ رہی تھی۔ سپتگین کا جسم بھیگا ہوا تھا، پھولے پھولے مسلز دیکھ کر لگ رہا تھا اس کے انسٹرکٹر نے خوب محنت کروائی ہے۔ کیا ہے، کیسے آنا ہوا؟ وہ شرٹ پہن کر اس کی طرف آیا۔ کھانا تیار ہے، آؤ کھاتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر اس کے شہر سے نکلتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے آتا ہوں، تم جاؤ۔ وہ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ پھر ٹیبل پر نازا اسے بذات خود ایک ایک چیز پیش کر رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے لائٹ گئی ہوئی تھی۔ سپتگین کمرے سے نکل آیا۔ وہ نکل کر ٹیرس پر جانا چاہتا تھا۔ نیچے تو لوڈ شیڈنگ کے باعث گھوپ اندھیرا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا کوئی اور آگے سے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ کون ہے؟ اس نے آواز دی۔ دھپ سے کوئی اس کے ساتھ ٹکرایا۔ سپتگین اگر وہ ریلنگ کو تھامنا لیتا تو گر پڑتا۔ نازا اس پر گر گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری سپتگین، اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ سنبھل کر اپنی سانس درست کرنے لگی۔ سپتگین کی قربت نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ کافی دیر سے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ نیچے اترتے ہوئے جان کر اس کے جسم سے ٹکرائی تو جسم و جان میں آگ سے بھڑک اٹھی۔ سپتگین نے لمحے بھر کے لیے اسے کیا تھاما، اس کی تو ہستی ہی تہہ بالا ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وقت رک جائے، اسے یوں ہی تھامے کھڑا رہے، پر وہ اسے ہٹا کر اوپر چلا گیا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر مست پتلیاں جھوم رہی تھی۔ تمام ماحول سرمئی سرمئی ہو رہا تھا۔ آفس سے وہ جلدی اٹھایا تھا۔ دل چاہ رہا تھا لانگ ڈرائیو پر نکل جائے اور کچھ گھنٹوں کے لیے تمام فکروں سے ذہن کو جھٹک دے، پر نہ جانے کون سی کشش تھی جو اسے گھر کی جانب لے آئی۔ گیٹ سلجوق نے کھولا تھا۔ گاڑی اندر لے آئے۔ جیسے ہی وہ اترا سلجوق شروع ہوا، پاپا، انکل، دلہن آپی زور زور سے رو رہی ہیں۔ وہ اندر آیا تو واقعی وہ گھٹنوں میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ رباب، کیا ہوا ہے؟ وہ پین کے پائنچوں پر کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر بارش ہو رہی ہے، پھر بارش ہو رہی ہے، کوئی باہر مت جائے، نہ جانے اب یہ بادل اور کس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مضبوطی سے آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ سپتگین کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سلجوق، میرے پاس بیٹھ جاؤ، باہر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ اس نے سلجوق کو بھی پاس بلا لیا۔ آخر ہوا کیا ہے، کوئی مجھے بھی تو بتائے، کیا باہر دہشت گرد ہیں جو باہر نہ جایا جائے؟ وہ جھلایا۔ پاپا، انکل، دلہن آپی بارش سے ڈر گئی ہیں۔ اس نے پتے کی بات کی تو اس کا تن من ڈھیلا ہو پڑ گیا۔ واقعی یہ لڑکیاں کتنی نازک ہوتی ہیں، بھلا بارش کوئی جھین بھوت ہے؟ وہ رات تک یوں ہی لیٹی رہی۔ سپتگین ہانی کا فیڈر خود بنا کر لایا، کھانا بھی خود گرم کیا۔ جب بادل زور سے گرجتے، بجلی کڑکتی تو وہ زور زور سے رونے لگتی۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی سی قوت ہے جو اس سے یہ سب کرا رہی ہے۔ وہ رات کافی دیر تک ان دونوں کے پاس بیٹھا رہا۔ جب کمرے میں آنے لگا تو وہ الرٹ ہوئی۔ پلیز آج ادھر ہی سو جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ سپتگین کو رحم آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ رک گیا اور ایک اور کمبل لے آیا۔ ہانی اور سلجوق کے درمیان جگہ بنا کر کمبل تان کر وہ لیٹ گیا۔ اس کے سونے کے لیے اچھی خاصی جگہ موجود تھی۔ وہ کنارے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ رات بار بار اس کی نیند ٹوٹتی رہی کیونکہ وہ خود بھی ڈسٹرب تھی اور اسے بھی ڈسٹرب کرتی رہی۔ سپتگین کے برتھ ڈے پر نازا نے اسے خاصی قیمتی رسٹ واچ اس کے لیے خریدی تو فرزہ کھٹک گئی۔ سلوت اور نگی نے بھی اسے الرٹ کر دیا۔ اس نے نازا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نازا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ سنا ہے تم سپتگین میں انٹرسٹ لے رہی ہو؟ اس نے اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا لگا۔ جی آپی، اس نے بے دھڑک اقرار کیا۔ کیا وہ بھی تمہارے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے؟ اس نے گہری نظروں سے جانا۔
نہیں رکھتا تو رکھنے لگے گا، میں نازا ہوں، کب تک دامن بچائے گا؟ وہ غرور سے بولی تو فرزا کی آنکھوں میں چمک لڑائی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو، اسے سیٹ کر لو، بڑے فائدے میں رہو گی، تم بھی اور میں بھی اور پھپھو بھی۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ فرزا نے پھپھو اور اپنی ماں کو بھی اس راز میں شریک کر لیا اور بھی سارے ہتھیار لے کر میدان میں اترنا چاہتی تھی۔ وہ مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیت گیا تھا۔ اس خوشی میں اس نے تمام دوستوں کو ٹریٹ دی تھی۔ نازا نے بھی اسے ٹریٹ مانگی، وہ بخوشی دینے کو تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی اسے کالج کے داخلے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ پاپا اس کی پوزیشن اور نمبر دیکھ کر بہت مسرور ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے نئی گاڑی دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہلکے سے دروازہ بجا، اس نے کتاب سے سر اٹھایا، وہ نازا تھی۔ اتنا زیادہ پڑھتے ہو ہر وقت، کبھی آرام بھی کر لیا کرو، کبھی اپنے ارد گرد کی خوبصورتی پر نظر ڈالی ہے تم نے؟ وہ آرام سے اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی۔ سپتگین کو اتنی رات کی اس کی آمد بہت بری لگی، مگر پھر وہ انتہائی بے تکلفی سے اس کے بستر پر بیٹھ چکی تھی۔ نازا جاؤ، سو جاؤ، رات بہت ہو گئی۔ اس نے کتاب رکھ کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اسی لیے تو آئی ہوں کہ رات بہت ہو گئی ہے، وہ معنی خیزی سے بولی۔ سپتگین، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں پاگل ہو رہی ہوں تمہارے لیے، پلیز مجھے ٹھکرانا مت۔ اس نے انتہائی بے حجابی سے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی تو سپتگین نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر مارا۔ نازا پر تو جنون سوار ہو گیا۔ تم نے مجھے مارا، نازا کو مارا؟ وہ اس وقت بل پڑی اور ساتھ ہی ساتھ اونچی آواز میں چلا رہی تھی، ارے بچاؤ مجھے اس درندے سے۔ چوں چوں دوڑتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، نازا بھی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس متوقع خطرے کا احساس کر کے وہ بے جان ہو گیا اور نازا اسی لمحے اس کے بے حد قریب ہوئی اور دروازہ کھلا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ اس سے الگ ہوئی۔ دروازے پر انصر، فرزا، پھپھو سلوت نے کی اور حسن کا لہو رنگ چہرہ جھانک رہا تھا۔ کمینے، بلڈی فول، تیری یہ جرأت کہ تو میری بہن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اس نے سپتگین کو اٹھا کر پوری قوت سے پٹکا۔ اس کا سر بیڈ کی پینٹی سے ٹکرایا تو آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ یہ زبردستی مجھے میرے کمرے سے اٹھا کر لائے، میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ چہرہ شرم کے مارے ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ حسن اسے کک لگا رہا تھا۔ سپتگین، جو خود بھی مضبوط قد و قامت والا توانا لڑکا تھا، اس پر اس صورتحال نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ اپنے دفاع کی فطری احساس سے ہی ختم ہو گیا، ورنہ وہ یوں آسانی سے مار کھانے والا لڑکا نہ تھا۔ اور مارو اس سانپ کو، میری پھول سی بچی کا داغ لگا دیا۔ ہائے، کون پوچھے گا اب تجھے؟ فرزا کی پھپھو نازا کو گلے لگائے اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ چھوڑو حسن اسے، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں۔ انصر نے حسن کو ہٹایا۔ سامنے کونے میں لچکدار پلاسٹک کا نیا سینے کو چوڑا کرنے والا ورزشی آلہ رکھا ہوا تھا، تقریباً 2.5 فٹ لمبا اور مٹھی بھر چوڑا۔ یہ آلہ کسی چھتری سے مشابہ تھا۔ انصر نے وہ اٹھایا اور خوفناک تاثرات لیے سپتگین کی طرف بڑھے۔ تڑا تڑ انہوں نے اندھا دھند اسے مارنا شروع کر دیا۔ سپتگین کا سارا جسم درد اور اذیت سے پھٹ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ اس کی اوپری کھال جیسے ادھر سی گئی، اس کے خون سے نیلا کارپیٹ سیاہی مائل ہو گیا۔ کسی نے بھی اس کی طرف اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہ کی۔ جب انہیں اس کے بے جان ہونے کا یقین آ گیا تو وہ رکے۔ جاؤ، اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آؤ۔ ساتھ ہی اپنا سینہ مسلنے لگی، یوں جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہو۔ سب کو ان کی پڑ گئی تھی۔ حسن نے گاڑی لگا لی اور ان کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے۔ ان کی موجودگی میں بوڑھے نور الدین نے اپنے بیٹے سے مرہم پٹی منگوا کر اس کے زخم صاف کیے۔ وہ اب بھی بے سدھ پڑا تھا۔ شاکر سے ہسپتال لے چلو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اس کی حالت۔ انہوں نے اپنی بوڑھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کہا تو شاکر اسے ایک خیراتی ہسپتال میں لے آئے، جہاں وہ کتنے دیر تک ننگے فرش پر اپنی باری کا انتظار میں پڑا رہا۔ مکھیاں اس کے زخموں پر بھن بھناتی رہیں۔ ڈاکٹر بہت دیر بعد متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر رحمان اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ نہ جانے کس شک کی القلب نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ انہوں نے شاکر سے پوچھا تو انہوں نے جھوٹی کہانی سنا کر اس کی ساری ہمدردیاں سمیٹ لیں۔ پھر بعد میں برابر اسے ہسپتال دیکھنے آتا رہا۔ 7ویں روز جب وہ آیا تو اس کا خالی بستر منہ چڑھا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ چکے تھے۔ ان کا علاج ایک مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں غیر ملکی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہوا تھا۔ ان کے بیٹے کا علاج ایک خیراتی ہسپتال میں۔ بابا، سپتگین کہاں ہے؟ دودھ کے گلاس واپس کرتے وہ آہستگی سے بولے کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ صاحب جی، وہ تو اسی روب سے غائب تھے جس دن آپ ہسپتال گئے تھے۔ ان کی ہمت ہی نہ پڑی انہیں سچ بتائے۔ وہ ہسپتال سے غائب ہو چکا تھا اور وہ کیا بتاتے؟ فرزا نے نازا کی بے عزتی کا ڈھونگ رچا کر سپتگین ولا اپنے نام لکھوا لیا۔ انصر نے بڑے ارمانوں سے کوٹھی بنائی تھی کہ شادی کے بعد سپتگین اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہے گا۔ آج وہ کوٹھی نازا کی ملکیت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے خوب واویلا مچایا۔ حسن الگ اس کے خون کا پیاسا بنا پھر رہا تھا۔ انہوں نے چپ چاپ کوٹھی کے کاغذات فرزا کے سپرد کر دیے۔ کچھ روز بعد حسن نے گاڑی کی فرمائش کر دی۔ انہوں نے اپنے نئے ماڈل کی مرسیڈیز بھی اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ اس کے بیٹے کی جان بخشی کر دے۔ جس بیٹے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ غائب ہو چکا تھا۔ سپتگین چپ چاپ ہاسپٹل سے نظریں بچا کر نکل آیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ جایا کہاں جائے؟ اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ گھر کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے۔ وہ کہاں جاتا؟
اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے وہ اس کچی آبادی میں نکل آیا۔ پاس ہی شاید کوئی عمارت تعمیر ہوتی جو وہ قریب آ کر یوں ہی دیکھنے لگا تو وہ ٹھیکیدار اس کے پاس آیا۔ مزدوری کرو گی؟ اس نے بلا سوچے سمجھے سر ہلایا تو ٹھیکیدار نے اسے کام پر لگا دیا۔ وہ اینٹیں اٹھا کر تیسری منزل پر پہنچانی تھی۔ شام ڈھلے جب وہ سب مزدور فارغ ہو گئے تو ٹھیکیدار نے اس کے ہاتھ پر 70 روپے رکھے اور کل بھی آنے کو کہا۔ سبتگین خوشی اور حیرت کے ملے جذبات کے ساتھ ہاتھ پر ان 70 روپوں کو دیکھ رہا تھا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ ان پیسوں کو دیکھ کر یہ صدمہ بھی جاتا رہا۔ وہیں ایک چھپر ہوٹل تھا، اس نے کھانا کھا لیا اور اسی عمارت میں آ گیا۔ ایک جگہ صاف کر کے وہ بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ سارے دن کی محنت اور مشقت کے بعد تھکا ہارا جسم جلد ہی نیند کی آغوش میں ڈوب گیا۔ اسے 1 ماہ ہو گیا تھا یہاں کام کرتے۔ اب یہ عمارت مکمل ہونے کے قریب تھی۔ کاریگروں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ پریشان بیٹھا تھا کہ اب کیا کرے گا۔ ایک مزدور نے اسے ایک نئی راہ دکھائی۔ بھائی کراچی چلے جاؤ، وہاں بہت کام ہے، میری چاچا کا ہوٹل ہے، وہاں بڑی آمدنی ہوتی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا پتہ لکھ دیتا ہوں، وہاں جا کر بس کہہ دینا کہ مجھے امام نے بھیجا ہے، تیرا کام ہو جائے گا، چاچا تیرے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور بنا دے گا۔ وہ یوں بولا جیسے اس کا چاچا پرائم منسٹر ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہو۔ بہرحال اس نے امام سے چچے کا ایڈریس لے لیا اور کراچی آ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ ہوٹل ملا۔ یہ دوسرے درجے کا درمیانہ ہوٹل تھا۔ اس نے امام کے ہاتھوں کا لکھا خط اس کے آگے کیا۔ شکر تھا کہ چچا نے اس پر اعتبار کر لیا۔ ابتدائی مرحلے میں اس کے ذمہ برتن دھونے کی ڈیوٹی تھی۔ رات کو ہوٹل میں ہی سوتا تھا۔ 1 ماہ ہو گیا تو اسے ایک کام کرتے، اب وہ گاہکوں سے پیسے بھی وصول کر لیتا تھا۔ بہت جلد ان کی نظروں نے اسے بھانپ لیا تھا کہ یہ لڑکا کسی اچھے گھرانے کا ہے۔ انہوں نے کرید کرید کے پوچھا لیکن اس نے ایک لفظ نہ بتایا۔ ہوٹل میں انگریزی اخبار اور رسالے بھی آتے تھے جنہیں کام کرنے کے بعد وہ بڑی دلچسپی سے پڑھتا۔ وہاں کے لوگ اس سے بہت زیادہ مرعوب تھے۔ اب اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ گاہکوں سے پیسے لے کر ان کا حساب کتاب کرے۔ اس نے بھی کبھی پیسے کی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن یوں ہی اس کے دل میں آیا کیوں نہ وہ پرائیویٹ امتحان دے دے، لیکن اس کے تمام تعلیمی ڈاکومنٹس تو لاہور میں تھے جو اس نے داخلہ فارم کے ساتھ کالج میں جمع کروائے تھے۔ یہاں پہلی بار اس نے چچا غفور سے اپنے بارے میں کوئی بات کی۔ انہوں نے لاہور جانے کی اجازت دی۔ وہ ایس ٹی سن کالج میں آیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ سیدھا کلرک کے کمرے میں گیا۔ اس کا اور عامر کا ارادہ تھا وہ اسی کالج میں ایڈمیشن لیں گے اور کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کلرک کی مٹھی گرم کی تو اس نے فٹافٹ اس کے ڈاکومنٹ اور ایڈمیشن فارم نکال دی۔ اپنے ڈاکومنٹ سے اس نے ایڈمیشن فارم الگ کر کے پھاڑ دیا، جیسے گیا تھا ویسے ہی لوٹ آیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اس نے ایف ایس سی کا امتحان دے دیا۔ چچا غفور پوری طرح اس کی شرافت اور کردار کے قائل ہو چکے تھے۔ اسے زبردستی گھر لے آئے جہاں ان کی بیوی اور ایک بیٹی، ایک بہو اور 2 بیٹے رہتے تھے۔ چھوٹا بیٹا ذیشان 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا جبکہ بیٹی رابعہ فرسٹ ایئر میں تھی۔ ان کا یہی کل کنبہ تھا۔ مکان اپنا تھا۔ ایک کمرہ انہوں نے سبتگین کے لیے خالی کرا لیا۔ وہ ان کے احسانات کے آگے شرمندہ ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کی ایک چل نہ دی۔ وہ ہوٹل سے بھی اس کی جلدی چھٹی کر دیتے تاکہ وہ ایک سیڑھی سے پڑھ سکے۔ اسے ایک چھت میسر آ گئی تھی۔ اب وہ گھر کے اندر بھی بلا روک ٹوک چلا جاتا۔ ذیشان بھی کبھی کبھی اس کے پاس آ کر پڑھنے بیٹھ جاتا۔ رابعہ پر بھی آتے جاتے نظر پڑ جاتی۔ وہ بڑی پیاری اور باحیا لڑکی تھی۔ بی ایس سی کے ایگزامز کے بعد وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا۔ رابعہ بھی بی اے کر چکی تھی۔ اب وہ آپس میں بات چیت بھی کر لیتے تھے۔ سبتگین کو اندازہ ہوا کہ وہ بڑی ہمدرد اور پرخلوص لڑکی ہے، مگر وہ ڈرتا تھا کہ اس آڑ میں کچھ اور نہ ہو، کیونکہ رابعہ کی نگاہ میں کوئی نرم گرم سا جذبہ لو دیتا تھا جسے وہ قصدن نظر انداز کر جاتا تھا۔ سی ایس ایس کے ایگزام میں کامیاب ہونے کے بعد وہ ٹریننگ کے لیے سہارا جا رہا تھا۔ صبح سے جانا تھا۔ رات گھر میں اس کی بڑی پرتکلف دعوت کی گئی تھی۔ وہ سب کافی دیر تک جاگتے رہے۔ بیٹا آپ کب آؤ گے؟ چچا غفور نے پوچھا۔ پتہ نہیں چچا، ٹریننگ کے لیے بعد کہاں جاتا ہوں۔ اس نے انہیں امید دلانا مناسب نہ سمجھا۔ ان کا چہرہ بجھ سا گیا، پھر وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد صحن میں بیٹھا رہا اور پانی پینے کے ارادے سے وہ کچن میں آیا تو دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز پر چونک پڑا۔ وہ رابعہ تھی جو فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ رابعہ رو کیوں رہی ہو؟ میرے لیے مت رو، کیوں اپنے آنسو ضائع کر رہی ہو؟ وہ سنگدلی سے بولا تو رابعہ تڑپ گئی۔ کوئی آس کا دیا، کوئی روشنی کی کرن میری مٹھی میں نہیں تھمائیں گے؟ وہ بڑی امید لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رابعہ میں گم کردہ راہوں کا راہی ہوں، تم جو محبت اور چاہت مجھ سے چاہو گی تو میں نہیں دے سکوں گا۔ وہ ایک دم اپنی بات مکمل کر کے اس کی سنے بغیر نکل گیا۔ کتنے سنگ دل ہو تم، کون سا میں تم سے چاہتوں کے خزانے مانگتی ہوں جو تم دے نہیں سکتے؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ یوں ہی 8 برس گزر چکے تھے۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر بن گیا۔ مجرموں کے ساتھ انتہائی بے رحم بڑے قاتل اس کی سنگدلی سے پناہ مانگتے تھے۔ اس نے تشدد کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ وہ جسمانی اذیت کے بجائے ذہنی اذیت پہنچا کر اپنے مطلب کی باتیں معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اسے ایک کام کی وجہ سے لاہور آنا پڑا تو اس کے قدم خود بخود عنصر منزل کی طرف اٹھ گئے۔ پپا انتہائی بوڑھے ہو گئے تو اسے بمشکل پہچان پائے۔ اب وہ 23 سال کا خوبرو اور بھرپور لڑکا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے لپٹائے محبتوں کی بارش سے بھگوتے رہے۔ اسے دیکھ کر حسن کا منہ بن گیا، مگر اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس کا آہنی اور کسرتی جسم دور سے ہی مرعوب کر گیا تھا۔ فرزہ نے بھی اس کی آمد
کو خاص نہیں لیا۔ سلوت اور نگی کے ذہن میں زہر بھرا ہوا تھا۔ انصر نے اسی رات فون کر کے اپنے وکیل کو بلوا کر ساری جائیداد بینک بیلنس اس کے نام کر دیا۔ اکثر جائیداد فرزہ اور حسن ہڑپ کر چکے تھے۔ نازا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سبتگین کی زیادتی والا قصہ انہوں نے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے سنایا تھا جو نازا کے حق میں زہر قاتل ثابت ہوا، اپنے ہی دام میں پھنس گئی تھی۔ سبتگین کے قیام کے دوران اسے بڑی محبت سے پیش آئی۔ اس کے موجودگی کے دوران ہی پپا پر دل کا آخری اٹیک ہوا اور خالق حقیقی سے جان ملنے کے بعد وہ جان گئے کہ ان کا بیٹا بے قصور ملنے سے پہلے وہ جان گئے تھے کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ سبتگین دوبارہ 2 ماہ کے بعد آئے۔ اس نے ہوٹل سے نازا کو فون کیا، وہ دوڑی چلی آئی۔ نازا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دھماکہ کیا۔ مگر نازا کے ہونٹ کپائے۔ تم پہلے ممی سے بات کرو۔ مجھے علم ہے تمہارا بھائی اور ممی تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے کورٹ میرج کر لیں، پھر انہیں بتا دیں گی۔ کل تم آ جانا، ہم انصارہ جا کر شادی کریں گے۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو مت آنا۔ اس نے نازا کی جان سولی پہ لٹکا دی۔ وہ دوسرے روز ہی سبتگین کو ولا کے کاغذات بھی لا کر دے گی جو اس نے الزام لگا کر حاصل کیے تو۔ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے وہ لوگ مانسارہ روانہ ہو گئے۔ سبتگین بستر پر اس کے کپڑے ڈال گیا تھا جو اس نے نہا کر بدل لیا اور ہلکا ہلکا میک اپ کر لیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو شرما گئی تھی۔ سبتگین میں آج تمہیں جیت لوں گی، وہ پرغرور انداز میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مولوی صاحب آئیں، یہ ہیں دلہن۔ سبتگین خود مولوی کے ساتھ اندر آ گیا تو اسے دلہن لفظ پر گدگدی سی ہوئی، وہ سمٹ گئی۔ حال رباب ادھر آؤ۔ آفس سے واپسی پر اسے پکار رہا تھا۔ رباب ہانی کو کندھے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ آج ہانی نے پہلا قدم اٹھایا تھا، اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ دانت بھی نکال رہا تھا۔ سلجوق اور وہ سارا دن بار بار اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر ہانی سے کٹواتے رہے اور وہ کلکاریاں مار کر خوش ہوتا جیسے کوئی مار کا سر کر لیا ہو۔ اس نے ہانی کو دیوار کے پاس کھڑا کیا اور خود قدرے دور ہٹ گئی۔ مجھے پکڑو، اس نے تالی بجائی۔ ہانی ننھے منھے قدم اٹھاتا گرتا پڑتا اس تک پہنچ گیا۔ رباب نے اسے چوم چوم کر سرخ کر ڈالا تھا، تھوڑی دیر پہلے اس کے کندھے سے لگے لگے سویا تھا۔ سبتگین کے بلاوے پر اسے یوں ہی اٹھائی اندر آ گئی۔ جی، وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ سبتگین جوتے اتار رہا تھا۔ اسے تو جا کر لٹاؤ۔ رباب کو یوں لگا جیسے وہ ہانی کو اس کے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ توبہ کیسا باپ ہے، اسے دل میں دکھ سا محسوس ہوا تھا۔ جو کہنا ہے کہہ لے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے ہانی کو دوسرے کندھے پر منتقل کیا اور وہ سر چٹک کر رہ گیا۔ یہ پیکٹ اٹھا لو۔ اس نے سرمئی چھاپ پر اس کی طرف اشارہ کیا۔ رباب نے اٹھایا، وہ کافی بھاری تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ BA کی کتابوں کا سیٹ تھا۔ اس نے بے اختیار کتابوں کو سینے سے لگایا۔ وہ سبتگین کو کھانا اتنی نہیں آئی تو اس نے بیٹھنے کا کہا۔ ہانی اور سلجوق دونوں سو چکے تھے۔ وہ شدت سے منتظر تھی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کھانا کھا کر وہ ہاتھ دھونے چلا گیا اور برتن وہ رکھائی۔ جاؤ اپنی کتابیں لے کر آؤ۔ حکم ہوا تو وہ لے آئی۔ چیک کر لیا نا تمہاری مطلوبہ کتابیں یہی ہیں؟ اس کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ جی ہاں، یہی ہیں۔ میں تمہاری کتابیں لے آیا ہوں۔ حالات بہتر ہوتے تو میں تمہارا ایڈمیشن بھی کرا دیتا، ابھی تھوڑی سی پرابلم ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری اسٹڈیز ریگولر ہو جائیں گی، تب تک تم جو چیپٹر مس ہو گئے ہیں مجھ سے پڑھ لو۔ اس پر شادی کی مرد کی سی کیفیت تھی، اس کا ذہن اسی جملے پر اٹکا ہوا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری اسٹڈی ریگولر ہو جائے گی، یعنی وہ اسے دوبارہ پڑھا سکے گا، اپنے خوابوں کی تکمیل وہ کر سکے گی۔ سامنے بیٹھے شخص نے جو بھی کہا تھا اس کی سماعتوں کا فریب تھا کیا یا وہ سچ تھا؟ کیا واقعی میں دوبارہ پڑھ سکوں گی؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، اسی لیے تو تمہاری کتابیں لایا ہوں، اب تو یقین کر لو۔ وہ ہلکے سے جان لیوا انداز میں ہنسا۔ تھینک یو، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ماں نے ممنونیت کے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ایک احسان اتارا ہے جو برسوں پہلے میرے اوپر کسی مہربان نے کیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر لہرائے جب برسوں پہلے وہ لاہور ایچیسن کالج میں اپنے ڈاکومنٹس غفور چاچا کے کہنے پر لینے آیا تھا۔ یہ دیا چلتے رہنا چاہیے، اس احسان کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ اس نے کسی سفر نامے میں ایک سیاح کے واقعات پڑھے تھے جس میں انڈیا میں قیام کے دوران کٹ گئی تھی اور یہ ہوٹل کا بل واجب الادا تھا۔ سفر کے لیے پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے ایک سکھ ملا۔ اس آدمی نے اپنی پریشانی سے بیان کی تو اس سکھ نے مطلوبہ رقم اسے ادھار دے دی۔ سیاح نے وعدہ کیا، اپنے ملک جاتے ہی آپ کی رقم بھیج دوں گا۔ خیر سیاح واپس گیا تو وعدے کے مطابق سکھ کو رقم منی آرڈر کر دی، مگر جوں کی تم واپس آ گئی، سکھ نے خط لکھا کہ جب تم کسی اپنے جیسے پریشان حال پردیسی کو دیکھو تو یہ رقم اسے دے دینا۔ برسوں پہلے میں بھی تمہاری طرح صورتحال میں گرفتار ہو گیا تھا تو ایک شخص نے مجھے رقم دی تھی۔ جب میں نے اسے پیسے واپس کیے تو اس نے وہ دوبارہ مجھے دے دیا۔ جو اس نے کہا تھا کہ جو میں نے تمہیں کہا اس نے وہ مجھے کہا تھا، لہٰذا جب تم اسے ٹکرائے تو اس رقم کے مستحق تم ہو اور یہ رقم اپنے جیسے کسی مستحق کو دے دینا۔ سبتگین پر اس قصے نے خاصا اثر ڈالا تھا، سو اس احسان کا مستحق رباب کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ جو تیتلیاں پکڑتے پکڑتے گھر سے دور نکل آئی تھی اور واپسی کا راستہ ہی یاد نہیں۔ ضروری تھا کہ اس کی دوسری رہنمائی کی جائے۔ کیا بنو گی؟
اس نے رباب کا دھیان بٹانے کو پوچھا۔ وکیل یا جرنلسٹ؟ اس نے جواب دیا۔ تم میڈیکل یا ٹیچنگ کے شعبے کا بھی انتخاب کر سکتی ہو۔ لاء یا جرنلزم پڑھنے کی کوئی خاص وجہ کیوں ہے؟ یہ دونوں شعبے لڑکیوں کے لیے خاصے ہارڈ اور ٹف ہیں۔ ہاں، ایک وجہ جب میں چھوٹی تھی تو مارشل آرٹ سیکھنا چاہتی تھی تاکہ میرے اوپر جو زیادتی کرے میں اس کے ہاتھ توڑ سکوں۔ رفتہ رفتہ مجھ پر کھلا کہ میں خیالی دنیا میں رہتی ہوں، جیسے فلموں کی ہیروئن ہوتی ہے جو دشمنوں کو مار مار کر بھڑکس نکال دیتی ہے۔ میں نے بچپن میں جب پاپا زندہ تھے ایک فلم دیکھی تھی۔ پاپا کے مرنے کے بعد ایکشن اور مارشل آرٹ کے جوہر میرے ذہن پر چھا گئے، اسی لیے میں مارشل آرٹ سیکھنا چاہتی تھی۔ جوں جوں بڑی ہوتی گئی تلخ حقیقت منکشف ہوتی گئی۔ کیوں نہ میں اپنی ذہانت سے سب کو شکست دوں، جو کام میرے ہاتھ نہیں کر سکے وہ دماغ تو کر سکتا ہے۔ میں کمزور ہوں، ارادے تو کمزور نہیں، وہ جذب سے بولتی گئی۔ بہت خوب، مان لیا۔ سپتگین نے تالی بجائی تو وہ چینپ گئی۔ پھر کب سے پڑھائی شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ بس کل سے ہی شروع کر لیتی ہوں۔ گڈ۔ رات 10 سے لے کر 12 بجے تک کا وقت مناسب رہے گا، تب تک ہانی اور سلجوق سو جاتا ہے، تم آرام سے پڑھنا۔ جو ابواب رہ گئے ہیں انہیں جلد کور کرنے کی کوشش کرنا۔ رباب نے سر ہلایا۔ اب میں جاؤں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سا میرے کہنے سے رک جاؤ گے؟ وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ رات کو ہانی اور سلجوق کو سلا کر کتابیں لے کر اس کے پاس آ گئی۔ اس کے پڑھانے کا انداز عام فہم اور بھرپور تھا۔ اسے کہیں بھی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ پہلے دن اس نے اسے 1.5 گھنٹہ پڑھایا تھا۔ اچھی لڑکی، اب سو جاؤ، دن بھر کام کرتی رہتی ہو، تھک گئی ہوگی۔ وہ نرمی سے بولا تو رباب کو اچھا لگا کہ اتنے دن بعد ہی صحیح اسے اس کا خیال تو آیا۔ پھر اس نے اسے اچھی لڑکی بھی کہا تھا۔ یہ شخص وہ تھا جس نے اس واقعے کے بعد اس کی اچھائی کا اعتراف کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا رباب کے بارے میں اس کے خیالات بدل رہے ہیں، اور یہ ایک خوشائند بات تھی۔ سپتگین کا دوست آیا ہوا تھا۔ اس نے اسے چائے لے کر ڈرائنگ روم میں آنے کو کہا تو وہ ٹرالی لے کر اندر چلی آئی۔ سپتگین کا دوست اسے دیکھ کھڑا ہو گیا۔ رباب نے اسے سلام کرنا چاہا تو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ احتشام بھائی آپ؟ رباب آپ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ سپتگین دونوں کو حیرانی کو انجوائے کر رہا تھا۔ تم نے مجھے شادی پر نہیں بلا سکتے تھے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ تم تو ہمیشہ ہی سفر میں رہتے ہو، کیسے بلاتا؟ آئی ایم سوری رباب، میں اور احتشام دوست ہیں، یہ میرا بڑا پکا دوست ہے، اگرچہ ہم دونوں کی دوستی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ سپتگین نے تعارف کرایا تو رباب نے اسے بتایا کہ مسز جواد کے حوالے سے ان کی جان پہچان ہے۔ سپتگین تم بہت لکی ہو۔ رباب بہت عمدہ لڑکی ہے، مضبوط کردار کی۔ سچ پوچھو تو مجھے ان بہنوں کی بلند کرداری نے ہی متاثر کیا تھا۔ رباب کے خیالات بڑے اعلیٰ اور سلجھے ہوئے ہیں۔ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کالج میں پڑھائی کے بعد لڑکی ٹیوشن دے کر گھر آتی ہے، راتوں کو جاگ جا کر اخبار کے لیے کالمز لکھتی ہے۔ میں ان بہنوں کی مضبوطی سے بہت حیران ہوتا ہوں۔ باپ کا ان کا ہے نہیں، بھائی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اتنی فرمانبردار اور نیک ہے۔ احتشام نے کہا تو وہ چونک پڑا۔ اچھا، سجل اسی کی بہن ہے، وہی وہ لڑکی جسے تم پسند کرتے تھے۔ مجھے یاد آیا تم دونوں بہنوں کا بہت ذکر کرتے تھے۔ واہ کتنا حسین اتفاق ہے، ان میں سے ایک میری بن چکی ہے۔ ہاں، تم تو منزل پا چکے ہو، بھٹک رہا ہوں میں، اور جانے کب تک بھٹکتا رہوں گا۔ رباب اور سجل جیسی لڑکیاں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ احتشام کے لہجے میں حسرت سی تھی۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا۔ ہاں، تیسری بار مقدمہ لڑا جائے گا اور تیسری بار پھر ہاروں گا۔ اتنے کنوتی نہ بنو، اللہ بہتر کرے گا، میں کچھ کرتا ہوں، فی الحال یہ چائے لو۔ سپتگین نے چائے کی پیالی اسے تھمائی۔ سنو، کل ٹھیک 8 بجے تم اور رباب پی سی پہنچ جانا، تمہاری دعوت ڈیو ہے مجھ پر۔ اگلے روز تم مجھے پی سی میں ڈنر دے کر حساب برابر کر دینا۔ چلتے چلتے احتشام نے اسے پھر یاد دہانی کرائی تو اس کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ ہانی اور سلجوق کو اس نے شام میں سلوت کی طرف چھوڑ دیا تھا۔ رباب وارڈروب میں کپڑے نکال کر پھیلائے بیٹھی، سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا پہنے۔ اس کی بڑی اور جہیز کے اکثر سوٹ یوں ہی سوٹ کیس میں بند رکھے تھے۔ کامدار ریشمی کپڑے اسے خاص پسند نہ تھے، اس لیے وہ سادہ کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ ریڈ اور یلو کلر کا سوٹ اس نے اٹھایا، یلو کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور یلو کلر کی اوپن شرٹ جس کے آستینوں پر ریڈ بارڈر بنا ہوا تھا، اسی ڈیزائن کا دوپٹہ۔ اس نے پہن کر دیکھا تو اپنا سراپا اچھا لگا۔ بالوں پر برش کر کے اس نے کھلے ہی چھوڑ دیے۔ تیار ہو کر باہر نکلی تو سپتگین گاڑی نکال رہا تھا۔ رباب کا خیال تھا وہ کوئی ستائشی جملہ کہے گا، مگر اس نے تو ایک نظر تک اسے نہ دیکھا تو اسے افسوس ہوا۔ واپس آ کر وہ یوں ہی رہا جانے ایک دم سخت سا کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے سلوت کے گھر فون کر کے کہا کہ ہم واپس آ چکے ہیں، رحیم کے ساتھ سلجوق اور ہانی کو بھجوا دیں۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، سردیوں کی طویل رات تھی، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی نم گم پناہوں میں محو خواب تھے۔ اس وقت رباب کا فون کرنا سلوت کو حیران کر گیا۔ وہ قدرے خوش بھی اس غیر لڑکی کو جو ان کے خیال میں چھوٹی اور ناتجربہ کار تھی، ہانی اور سلجوق کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا۔ فون کر کے ریسیور رکھ کے مڑی تو سپتگین کو دروازے پر کھڑا پایا، جو کافی غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس وقت فون کر کے ہانی اور سلجوق کو بلانا ضروری تھا؟ وہ کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ اپنوں کے پاس تھے نا؟ اسے سپتگین کا غصہ کرنا بھایا نہیں تھا۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں نا، اسی لیے۔ اس نے لولی لنگڑی سے دلیل دی۔ دوسروں کو اکیلا کر دینے کی عادت ہے، وہ تلخی سے بولا اور پلٹ گیا۔ ہانی اور سلجوق تو اس سے رقیب بنتے جا رہے تھے، جب دیکھو اس کے پاس ہی گھسے رہتے۔ ہانی تو اس کی جان چھوڑتا ہی نہ تھا۔ سلجوق سارا دن اس کے پیچھے پیچھے گھومتا اور اس بے خبر کو تو
ان دونوں کے سوا دنیا کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ لگتا تھا ان کی جان اس کی جان ان دونوں میں ہے، ذرا بھی اوجل ہو جاتے تو وہ بےقرار ہو جاتی تھی۔ گزشتہ روز سے اسے یہ محبت و لگاوٹ ایک آنکھ نہیں بھاری تھی، جانے کیوں؟ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے لاپرواہ ہو جائے۔ اسے میرات کے ساتھ سول کپڑوں میں کہیں جانا تھا۔ اس نے مراد سے کہا کہ تمہیں تیار رہنا، میں اپنی گاڑی میں پک کر لوں گا۔ سپتگین شرٹ پہننے لگا تو دیکھا اس کا اوپر والا بٹن ڈھیلا ہے، یوں لگ رہا تھا کسی بھی لمحے ٹوٹ کر گر جائے گا۔ اس نے رباب کو آواز دی تو وہ ہانی کو اٹھائے چل گئی۔ یہ بٹن تو ذرا ٹھیک کر دو۔ اس نے شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں ہانی کتنی مشکل سے چپ ہے، اگر میں نے اسے نیچے اتار دیا تو پھر رونا شروع کر دے گا۔ آپ خود بٹن لگا لینا۔ اس نے ہانی کو چمکاتے اسے مشورہ دیا تو سپتگین کی رگیں تن گئی۔ محترمہ، CSS کے بعد میں نے پولیس کی ٹریننگ لی تھی، بٹن لگانے کی نہیں۔ اس کا اندرونی غصہ چہرے سے چھلک آیا۔ رباب گھبرا گئی۔ اچھا دیں لگا دیتی ہوں۔ اسے غصیلے لوگوں سے ڈر لگتا تھا، اس لیے ہانی کو ٹیبل کے ساتھ کھڑا کر کے اس نے فوراً سپتگین کے پاس آئی۔ سپتگین خاصا لمبا تھا، رباب کو پنجوں کے بل کھڑا ہو کر بٹن لگانا پڑا۔ ہانی چلتے چلتے اس کے پاس آ گیا۔ وہ بٹن کے سوراخ میں سوئی ڈالتے ہوئے ہانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہانی جانو، بس 1 منٹ۔ ہاتھ شرٹ پر مصروف عمل تھے اور نظر ہانی پر۔ سوئی بڑے زور سے سپتگین کے سینے میں گھس گئی۔ ہائے، یہ سوئی کہاں گئی؟ سوئی کہاں گئی؟ وہ ذرا اونچی بولی۔ یہ رہی سوئی۔ اس نے زور سے سوئی کھینچ کر نکالی تو وہ خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھر آیا۔ یہ چھوٹی موٹی تکلیف اس کے لیے خاص اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اہمیت تھی تو رباب کی بے نیازی کی، جو اس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے ہانی میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ I'm sorry، میں نے دیکھا نہیں۔ ہاں، میں بھلا آپ کو نظر کہاں آ سکتا ہوں؟ جائیں ہانی کو اٹھائیں، وہ آپ کے لیے بےقرار ہو رہا ہے۔ وہ سخت رکائی سے بولا، وارڈروب سے دوسرا سوٹ نکالنے لگا۔ رباب کو آپ سے مخاطب کرنا اس کی ناراضگی کی نشاندہی تھی، مگر رباب کو کہاں پرواہ تھی، وہ تو جان چھوٹنے پر شکر ادا کرتی ہانی کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ آج سلجوق اس کے بیڈ روم میں گھس گیا تھا اور خاصی دیر اس کی اہم چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ نہ جانے کس طرح اس نے سیاہی کی بوتل کھولی تھی، کھلی بوتل چھوٹ کر فائل پر گری۔ سپتگین نے دیکھا تو زوردار تھپڑ مارا۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ رباب بھاگتی ہوئی آئی۔ پاپا انکل نے مارا ہے، پاپا انکل نے مارا ہے، پاپا انکل گندے۔ اس نے گال پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بری طرح سسک کر کہا۔ وہ رو رہا تھا۔ رباب نے جھٹ سے اسے اٹھا لیا۔ کتنے سنگ دل باپ ہیں آپ! آپ جیسا شکی القلب شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ نے اس معصوم کو اتنی زور سے تھپڑ مارا، اسے لگا نہیں ہوگا نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ سلجوق کے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اسے اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ سلجوق کسی بھی طرح چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہانی بھی روئے جا رہا تھا اور ان دونوں کو لپٹائے وہ بھی رو رہی تھی۔ آج جیسے وہ یتیم ہوئی ہو۔ سلجوق اور رباب نے رات کا کھانا نہیں کھایا اور یوں ہی سو گئے۔ سپتگین کے دل میں تعصب کی لہر اٹھی۔ اسے خود پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ بھلا رباب کا بدلہ سلجوق سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تو کبھی اسے ڈانٹا تک نہ تھا اور آج اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ اسے بھی چین نہیں آ رہا تھا، بستر پر جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہانی اور سلجوق کے مشترکہ بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ ہانی آج بیبی کاٹ میں سو رہا تھا۔ رباب اور سلجوق ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ رباب کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا اس کے گرد مضبوطی سے لپٹا ہوا تھا۔ سلجوق نے بھی اسے ایک آخری سہارے کی طرح تھاما ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا بیڈ کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور سلجوق کو اس گھیرے سے نکالنے کے لیے جھکا۔ رباب کی آنکھ کھل گئی۔ سلجوق بھی جاگ گیا تھا اور ساتھ ہی اور مضبوطی کے ساتھ رباب سے لپٹ گیا۔ یار معاف کر دو نا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس نے اسے رباب سے الگ کر ہی لیا۔ نہیں ہیں آپ ہمارے پاپا انکل۔ پاپا تو بہت اچھے ہوتے ہیں، جب آئیں گے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ پاپا انکل بہت گندے ہیں۔ توبہ کتنا سنگ دل بچہ ہے، اسے باپ سمجھنے سے انکاری ہو گیا۔ ہاں ہاں بیٹا بتانا۔ اس نے اپنے لب سلجوق کے گال پر رکھ دیے اور اسے سینے سے لپٹا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج ہم دونوں سوئیں گے، صبح میں تمہاری ڈھیر ساری چاکلیٹ لاؤں گا۔ اسے لالچ دے کر اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ رباب کو دل میں بہت غصہ آیا۔ وہ اسے اٹھا کر چلتا بنا تھا۔ دوسرے روز ڈیوٹی سے واپس آ کر تمام وقت سلجوق اور ہانی کے ساتھ کھیلتا رہا۔ اب دونوں کا واضح طور پر جھکاؤ اس کی طرف تھا۔ رات کو کھیلتے کھیلتے اس کے پاس ہی سو گئے تو رباب کو بری طرح رونا آیا۔ وہ ظالم دیو بچوں پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا تھا اور ہانی کو لینے کے وہ اس کے پاس آئی تو دونوں بھائی سو رہے تھے۔ وہ بیٹھا موٹی سی کتاب میں غرق تھا۔ اس نے ہانی کو اٹھانا چاہا تو اس نے روک دیا۔ ہاں نہیں، یہ میرے بچے ہیں، میرے پاس سوئیں گے۔ تو کیا وہ ان کی کچھ نہیں لگتی جو ان سے اتنی محبت کرنے لگی تھی؟ پہلے اسے اپنے بچے یاد نہیں آئے تھے، آج وہ حق جتا رہا تھا۔ اس کے گلے میں پھندا سا لگنے لگا، گویا اس کی تمام ریاضتیں بیکار تھی۔ وہ چپ چاپ واپس آ گئی۔ رات جب ہانی گلا پھاڑ پھاڑ کر رویا تو والد محترم خود اسے رباب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ رباب دوپہر کو سو کر اٹھی تو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے جھانکا تو سجل آپی تھی، ساتھ میں سپتگین۔ ہائے، یہ کب آیا اور سجل آپی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ سپتگین بھائی اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ ارے رباب آؤ نا، رک کیوں گئی؟ میں آئی تو تم سو رہی تھی۔ انہوں نے روک دیا کہ مت اٹھانا۔ سجل کی نظر بولتے بولتے اس پر پڑی تو اسے پکارا اور اس کی گود میں سر رکھ کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپی میں آپ کے پاس آ کر رہنا چاہتی ہوں، میں بہت خوفزدہ ہوں۔ اتنے دنوں بعد آپی کو دیکھ کر دل ضدی بچہ بن گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی جیسے امی پھیرا کرتی تھی۔ وہ بھی رات کو ان کے پاس ہوتی تھی۔ سجل کو اکثر اوقات ہنسی آ جاتی تھی۔
اتنی بہادر बनती हो, चिड़िया सा दिल है, वो उसे छेड़ती हुई बोली। रुबाब, अब तुम्हारे लिए वहाँ कुछ नहीं बचा है, मत आना। कोई तुम्हारा मुंतजिर नहीं, यही तुम्हारा घर है। क्यों सप्तगिन भाई? उसने ताई चाही। नहीं आपी, मैं जाऊंगी, मेरी अम्मी की निशानियां हैं, पापा और बड़े अब्बू की खुशबू है वहां पर। मैं जाऊंगी अपने कमरे में, आपके पास सोऊंगी। वो मान ही नहीं रही थी, सजल जिद हो गई। और वो इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाए, वो उस घर में उसके लिए जगह नहीं रही तो रुबाब के लिए कहाँ गुंजाइश होगी। शामिर के प्रपोजल के बाद फिजा में तनाव सा आ गया था, क्योंकि अफशान कुमार और अस्मा के लिए मतलूबा रिश्ता मिल नहीं रहा था। इसी आलम में कोई प्रपोजल सज्जल के लिए आए, किसी को कहाँ गंवारा था। फहद अलग गुस्से में था, जैसे सारा कसूर इसका ही हो। डोरबेल बजी, सप्तगिन उठकर चला गया। वापसी पर उसके साथ एहतिशाम था। सजल उसे देखकर चौंक गई। रुबाब, आओ, मेहमान की खातिर मदारात करते हैं। सप्तगिन ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और बाहर ले गया। कमरे में खासी देर खामोशी तारी रही। एहतिशाम की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। सजल कैसी है? ठीक हूँ। सजल, मैं आपा को एक बार आपके घर भेजना चाहता हूँ। नहीं एहतिशाम, खुदा रहा ऐसा मत करें, मुझ में और तीर खाने की हिम्मत नहीं। मेरे साथ उन तीरों की लपेट में मेरी मासूम बहन रुबाब भी आ जाती है, मैं ख्वाब नहीं देखना चाहती। नहीं सज्जल, खुदारा ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें टूटा तारा नहीं बनने दूंगा। बस एक बार हाँ कर दो, तुम बाकी काम सप्तगीन करेगा। वो मिन्नत से बोला। वो एहतशाम की मौजूदगी की वजह से अब समझ आई थी। इस ख्याल से वो छिप गई कि सप्तगीन को सब कुछ पता है, मगर रुबाब को कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। वो नीम रजामंदी से बोली। अच्छा बाबा, नहीं लगेगी रुबाब को ठेस, इसके लिए सप्तगीन काफी है। और ये अब ये इसी का काम है। तुम शायद इसलिए इतना उदास देखकर जेलस हो ही जाएगा। वो मजे से बोला। क्यों? तुम्हारे लिए अगर कोई इतना फ़क्रमंद हो तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। वो तो फिर पुलिस ऑफ़िसर है, शरीफ़ नहीं है। वो शोख लहजे में बोला तो सज्जल के चेहरे पर लाली छा गई। रुबाब आधे घंटे से ट्रे सजाए अंदर जाने के लिए बेताब खड़ी थी, मगर सप्तगिन दरवाजे के आगे जमा खड़ा था और दो बार उसे डांट भी चुका था। आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? सब कुछ ठंडा हो रहा है। वो रुहानसी हुई। तुम क्यों ऐन वक्त पर विलन की तरह एंट्री देना चाहती हो? खामखा जालिम समाज बनने का शौक है तुम्हें? उसने फिर डांट दिया। मुझे कोई शौक नहीं जालिम समाज बनने का। वो इस इल्जाम पर तिलमिला गई। है ना, जब भी तो कह रहा हूँ। और मेरे मामले में तुम जालिम समाज ही हो, मज़े से बोला। अच्छा मुझे जाने दे, काफ़ी देर हो गई, उन्होंने बात कर ली होगी। सप्तगिर ने उसको एहतिशाम की वजह आमद से आगाह कर दिया था, इसलिए उसकी ये बात खुशी की थी कि सज्जल आपी की उनसे शादी हो जाए। मजबूर है तो हम हैं, मख्तार है तो तुम हो। रुबाब ट्रे लेकर निकली तो पीछे से गुनगुनाए। उसने सुनी और नहीं सुननी कर दी। कमरे का माहौल पतला पतला लग रहा था। एहतिशाम भाई के होंठों पर मुस्कुराहट मचल रही थी और सज्जल आपी छिपी छिपी लग रही थी। सप्तगिन के रोकने की वजह उसे अब समझ आई थी। और फिर इस सदी की सबसे हैरत अंगेज बात ये हुई कि सज्जल के लिए सब घर वालों ने एहतिशाम के प्रपोजल को ओके कर लिया। खुशी से रुबाब की हालत गैर हो गई थी। अम्मी के मरने के बाद सबसे बड़ी खुशी अब मिली थी, वरना अपनी शादी तो उसे जुर्म ही लगी थी। सब लोग कहते थे कि बड़ी की बजाय छोटी की क्यों है, तो उसे बहुत दुख होता था कि अपनी ख्वाहिश खुशी से तो अपनी शादी नहीं की ना उसने। सप्तगिन देर से घर आने वाला था। वो और एहतिशाम दोनों साथ निकलते थे। फिर सप्तगिन ने सजल की शादी के लिए ढेरों शॉपिंग की, उसके लिए गिफ्ट खरीदे। रुबाब को सजल के लिए उसकी तवज्जो, ये अपनायत बहुत अच्छी लगी थी। सजल की मायूं की रात जब सब चले गए तो वो रो पड़ी। सप्तगिन और रुबाब वहीं थे। रो क्यों रही हो? वो उसके पास बैठ गया। आपने मेरे लिए भाइयों से बढ़कर काम किया है। अगर मेरा सगा भाई होता तो वो भी इतना ना करता। आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं। वो भीगे लहजे में बोली। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता ना बनाऊँ, क्योंकि फरिश्ते मेरी तरह नहीं होते और मैं तुम्हारा भाई ही तो हूँ। तुम्हारी मुश्किलात के दिन गिने जा चुके हैं। तुम कोई लावारिस और बेसहारा नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारा मुहाफिज, तुम्हारा भाई। उसने सज्जल के सर पर अपना मजबूत हाथ रखा तो उसके कंधे पर सर टिकाए खूब रोई। और धीरे धीरे वो इसका सर थपकता रहा। सज्जल के रोने में कमी आ गई। सज्जल और एहतिमाम की शादी पूरे धूम धड़के से साथ हुई। आकिब भी आया हुआ था। रुबाब ने देखा उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। यही हाथ फहद का था। उसके चेहरे पर कुछ खो देने का गम नुमाया था। आंखें धुआं धुआं थी। रुबाब ने एक बात नोट की थी कि जैसे शादी की रस्में मजबूरी की हालत में सर अंजाम दी जा रही हों। आमना और रिफत चाची के होठों पर मजरूह सी मुस्कुराहट थी। आशा और कुमार उसे पूरी शादी में नजर ही नहीं आई थी। उसे अरीशा और मोमो की बातें याद आई थी कि वो कहती थी, देखेंगे जब तुम्हारी सज्जल आपी के लिए कोई शहजादा आएगा। और सच में शहजादा ही आया था। कैदी शहजादे को रिहा करवाकर वो आसूदा फिजाओं में ले गया, जहाँ घुटन और हबस नहीं था। अल्लाह ने साबरों के लिए बशारत दी है। सज्जल को सब्र के इनाम में एहतिशाम जैसी खुशखबरी मिली थी। शादी के तीसरे दिन वो एहतिशाम के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल गई। रुबाब को ये सब ख्वाब लग रहा था, जैसे आंख खुलेगी तो वो वही मंजिल होगा। मगर ताई आमना रिफा चाची को उतरे हुए चेहरे से बावर करा रहे थे कि ये ख्वाब नहीं है। सलूत और निगी दोनों आई हुई थी। रुबाब खाने के बाद उन्हें कमरे में ले आई। वैसे रुबाब, हैरत की बात है, तुमने अभी तक सप्तगिन की पहली बीवी के बारे में पूछा नहीं। निगी बोली।
کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ وہ مروت سے مسکرائی، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ وہ اس کی پہلی بیوی کے بارے میں سوچتی تھی کہ وہ کیسی تھی، اسے کہاں ملی اور کیا بات ہوئی اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا۔ قتل والی بات سوچ کر وہ اکثر خوفزدہ ہو جاتی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اس سے کچھ پوچھے۔ میری ممی کی پھپھو کی بیٹی تھی نازا، ان کے ساتھ بھائی جان کی شادی ہوئی تھی۔ سلوت نے دھماکہ کیا۔ اور پتہ ہے سپتگی نے اسے بہکایا تھا، وہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی مانسہرہ۔ دونوں کی شادی ہوئی، پھر سنگدل نے نازا باجی کو قتل کر دیا اور بچوں کو لے کر یہاں آ گیا۔ سلوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، رباب کے دل میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا۔ کیا واقعی یہ شخص اتنا سنگدل ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ اتنا بڑا اداکار ہے، کتنے روپ ہیں اس کے؟ سلوت نے نازا کے رنگ و روپ کا نقشہ کھینچا۔ اس کی بتائی گئی تفصیل کے مطابق وہ بہت خوبصورت تھی۔ اور پھر اس شخص نے اس معصوم لڑکی کا قتل کیوں کیا جس سے اس نے خود لو میرج کی تھی؟ رباب، یہ تمہاری ہمت ہے کہ اس کی بیوی بننے پر تیار ہو گئی۔ ہم نے شادی سے پہلے تمہاری بہن کو سپتگین بھائی کی زندگی کے ایک گوشے کے بارے میں بتا دیا تھا، اس کے باوجود وہ تمہارے ساتھ ان کی جھٹ پر شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم عیب دار ہو۔ نگی نے ایک تیر جیسے اس کے پہلو میں اتار دیا۔ اسے شادی سے پہلے یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی تھی کہ کون سا جیدار ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ نگی اور سلوت بے خبر ہیں، مگر یہاں تو سارے جہان کو اس کے نہ کرتا گناہ کی خبر تھی۔ اپنے دانست میں تائی نے اس پر احسانوں کا بوجھ لاد دیا تھا۔ احتشام اور شامر کے رشتے جب سجل کے لیے گئے تو فوراً انکار کر دیا گیا تھا، اور سپتگین کا رشتہ فوراً ہی قبول کر لیا گیا، اس لیے کہ وہ ایک قاتل تھا، شکیل القلب تھا، سنگدل تھا اور دو بچوں کا باپ۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی شاندار پرسنالٹی سے قطع نظر ہاں کر دی گئی تھی۔ اگر عریشہ، عطیہ، افشاں یا مومو کے لیے ایسا پرپوزل آتا تو کیا اس پر کوئی سوچنے کی کیا زحمت ہی گوارا نہیں کرتا، کھٹ سے انکار کر دیا جاتا۔ اسے تایا چچا پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بیویوں کے بہکاوے میں آ گئے، ایک قاتل کے ساتھ اتنی آسانی سے نتھی کر دی، آخر وہ اسے بھی مار کر تیسری شادی کر لیتا۔ کیا خبر؟ کیا سپتگین بھائی کو علم ہے؟ سلوت معنی خیزی انداز میں بولی تو رباب نے موضوع بدل دیا۔ آپ کی ممی کہاں ہوتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یہی ہوتی ہیں، اپنے پرانے گھر میں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کی؟ رباب نے پوچھا تو نگی نے کھٹ سے جواب دیا۔ بیٹے کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کی کزن کو مار دیا۔ یہ شادی میں کیسے آتی ہو؟ رباب کا دل چاہا پوچھے کہ پھر آپ نے یہ شادی کیوں کروائی؟ اسے سوچوں کے حوالے کر کے وہ چلے گی۔ رباب کو سپتگین سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آیا تو وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ رات اس نے زبردستی پڑھانے کے لیے اسے اٹھایا تو اس کا ذہن کتابوں کے بجائے نازا اور سپتگین میں پھنسا ہوا تھا، اور وہ بلو پینٹ اور بلو لائنوں والی شرٹ پہنے کسی بھی گرم کپڑے سے بے نیاز اسے پڑھا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مضبوط قد و قامت، کثرتی جسم، مقناطیسی نگاہیں، عمدہ ڈریسنگ، مضبوط عہدہ۔ کیا یہ شخص قاتل ہو سکتا ہے؟ اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوچا، پھر وہ نازا کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ نازا جیسی حسین اور نازک لڑکی، یہ شخص اس پر مکمل اختیار اور دسترس رکھتا ہوگا۔ ان کی محبتوں کی گواہی ہانی اور سلجوق کی صورت میں تھی۔ نازا ان مضبوط بازوؤں میں موم بن کر سمٹ آتی ہوگی۔ پھر اس نے کیوں قتل کیا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سپتگین کافی دیر سے اس کی یہ کیفیت نوٹ کر رہا تھا۔ رباب کی نظریں ستائشی انداز میں ٹکی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک الجھن اور گہرائی تھی۔ آج یقین آ گیا کہ واقعی میں بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ ہوں۔ سپتگین نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لڑایا تو وہ ہانسوں میں آئی۔ بس میں بور نہیں پڑوں گی، نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رباب کے ذہن میں شور سا مچ گیا تھا، قاتل قاتل۔ میں سونے لگی ہوں۔ اس نے اس کی حیران نظروں کے سامنے سے اٹھی اور دوسرے ہی روز سلوت اور نگی اسے ممی سے ملوانے لے گئیں۔ وہیں اس پر پہلی بار یہ عقد کھلا کہ یہ سپتگین کی دوسری ممی ہے۔ خوب، تم تو وہ لڑکی ہو جو نازا کی جگہ لینے آئی ہو۔ انہوں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ مت اس خوش فہمی میں رہنا کہ اسے جیت لو گی۔ سپتگین ولا میں قدم رکھنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ جیسا نازا چلی گئی ہے ویسے ہی تم چلی جاؤ گی، یوں اوپر۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں اس درندے کا کمرہ دکھاؤں جہاں وہ زبردستی اپنے جذبات کی تقسیم کی خاطر اسے لے کر گیا تھا۔ اسے زبردستی کھینچتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی۔ یہاں نازا تھی اور وہاں وہ عجیب بہکے بہکے انداز میں بول رہی تھی۔ پھپھو اور حسن میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں، مگر دیکھنے میں ایک ایک پیسہ لوں گی۔ عنصر کے مرنے کے بعد انہوں نے میرے اوپر بہت ظلم کیا۔ دیکھو، حسن مجھے روز انجیکشن لگاتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ تم بتاؤ میں کوئی پاگل ہوں؟ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی۔ رباب مارے خوف کے تھرا گئی۔ سلوت نے اسے چھڑایا تو پھر اس کے قریب آ گئی۔ وہ تم بہت پیاری ہو، بہت نازک ہو، وہ تمہیں بھی گلا گھونٹ کر مار دے گا، انہوں نے اشارے سے اسے بتایا۔ رباب کا جی چاہا یہاں سے بھاگ نکلے۔ عجیب وحشت ناک سناٹا تھا اس گھر میں۔ رباب نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ گھر بہت شاندار ہے، مگر فرنیچر برائے نام ہے، جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ۔ دیکھا سپتگین کی اس حرکت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہیں۔ سلوت نفرت سے بول رہی تھی۔ جب رباب واپس آئی تو دیکھا سپتگین کی گاڑی پورچ میں کھڑی۔ اسے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ ہانی سے اسے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر سلجوق بھاندہ پھوڑ سکتا تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے پوچھا کہاں ہے تو کیا جواب دینا ہے۔ وہ اوپر سے اترتا ہوا نظر آیا۔ سلوت اور نگی کی طرف گئی تھی؟ اس نے پوچھا تو رباب نے اس بات پر سر ہلایا۔ منو بوجھ اس کے سر سے اتر گیا۔
وہ صبح سے ہانی اور سلجوق کو لے کر کہیں گیا ہوا تھا۔ جب رات 8 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو اکیلا تھا۔ رباب کا خیال تھا وہ نگی یا سلوت کی طرف ہوں گے۔ اس نے فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ یہاں صبح سے نہیں آئے۔ وہ واش روم میں تھا جب رباب بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ہانی اور سلجوق کہاں ہیں؟ بے قراری اس کے چہرے سے یہاں تھی، وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ اطمینان سے بالوں میں برش کر رہا تھا وہ۔ بتائیں آپ انہیں کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ بتایا تو ہے وہ محفوظ ہیں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کہیں آپ نے انہیں مار تو نہیں دیا؟ اس کی آواز ڈوب سی گئی۔ ہاں۔ اس کے ہانی رباب کے اندر سوئی ضدی خودسر اور بہادر سی رباب کو بیدار کیا، جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر مخالف سے لڑ جاتی۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ اس کے سامنے قاتل کھڑا ہے۔ اس نے اچانک سبتگین کا گریبان تھام لیا۔ ظالم انسان نے اپنے نام کا ہی بھرم رکھ لیا ہوتا۔ وہ تو ہرنی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور تم کیسے باپو اپنے ہی بچوں کو مار دیا، پہلے بیوی کو مار دیا اور اب بچوں کو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ایک دم بپری ہوئی شیرنی بن گئی۔ سبتگین کو اس نے نوچ ڈالا، شرٹ پھاڑ دی، نازک ہاتھوں سے پوری قوت سے کام لیتے اسے مکے مارے۔ سبتگین نے اچانک اس کا ہاتھ روک دیا۔ بس حساب پورا ہو گیا ہے۔ چاہے تم اس طرح مجھ پر گھنٹوں قوت صرف کرتی رہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ مت سمجھنا کہ طاقتور ہو۔ اگر میں خاموش رہا ہوں اس لیے کہ کسی ناحق پر ظلم کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ تھانے میں نے تمہیں بیت مارے تھے، وہ حساب تم نے آج پورا کر لیا۔ اس کے بعد اگر تمہارے حواس ٹھکانے نہیں آئے تو مجھے تمہارا دماغ درست کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ دھاڑا تو رباب کا دل جسے رک سا گیا تھا، اسے اپنی موت بہت قریب نظر آنے لگی۔ نازا کی طرح وہ بھی ابھی بے جان ہو جائے گی شاید۔ یہ جیک ہار کی طرح کرائم منسٹری میں نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ 3 قتل کر چکا تھا، چوتھا میرا ہوگا۔ ہائے میری سجل آپی، اب مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ احتشام بھائی میری صورت دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ تائی رقیہ، چچی آمنہ، رفعت کتنی خوش ہوں گی۔ سلوت اور نگی کو علم بھی نہیں ہوگا کہ میں مرنے والی ہوں۔ ہانی اور سلجوق تو مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ کاش آخری بار انہیں سینے سے لگا کر ڈھیر سارا پیار کر لیتی تو دکھ نہ ہوتا۔ کون روئے گا میرے لیے؟ صرف سجل آپی اور احتشام بھائی۔ یہ شخص مجھے یقیناً اذیت دے کر مارے گا۔ وہ لیڈی پولیس بھی تو کہہ رہی تھی ڈی ایس پی کو خوبصورت لڑکیوں پر رحم نہیں آتا۔ وہ تراس کھول رہا تھا۔ رباب کے دل نے ایک پیٹ بس کی۔ ابھی اس میں سے کوئی ریوالور شاید چرا نکالے گا۔ زہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سنا ہے کہ سینیٹائز بہت سریع الاثر زہر ہوتا ہے۔ اگر انسان ننگے ہاتھ پکڑ لے تو ناخنوں کے اندر گھس کر انسان کو مار دیتا ہے۔ سائنائڈ میرے لیے تو یہ قطرہ ہی کافی ہوگا۔ کتنی تھوڑی سی عمر ہے میری، وہ بھی غموں بھری۔ اور وہیں وہ اس کی طرف پلٹا۔ رباب ہوش و خرچ سے بگانا ہوتی نیچے گر گئی۔ مسمات نازا بانو، آپ کو سبتگین اصغر سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اسے پوچھا۔ اس نے پہلی بار اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے سبتگین کا نام کافی تھا۔ وہ نازا اور کامرانی کے نشے میں اس قدر چور تھی کہ اظفر کو عنصر سمجھ بیٹھی۔ تھینک یو نازا بانو، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ مولوی صاحب نکلے تو سبتگین نے اس کے بستر پر آ کر بولا۔ وہ کچھ نہیں سمجھی۔ سبتگین نے دروازے کی طرف اٹھ کر کسی کو آواز دی۔ آج وہ دلہن صاحبہ انتظار کر رہی ہے۔ نازا سمجھی اس کے دوست کی بیگم ہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یہ لو اپنی دلہن۔ سبتگین بس خیال رکھنا بیچاری تھوڑی پاگل ہے۔ نازا نے ساری مصنوعی شرم و حیا بلائی طاق رکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ سبتگین کمرے سے جا رہا تھا۔ اس کی جگہ سرخ آنکھوں والا کوئی شخص کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ سبتگین کہاں ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں ہی سبتگین ہوں، میرے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اس کی سرخ وحشت ناک آنکھوں کے برعکس لہجہ خاصا ملائم تھا۔ تم جھوٹ ہو، فراد ہو، میری شادی سبتگین کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ بے قابو ہونے لگی۔ بیچاری لڑکی، سبتگین بتا رہا تھا کہ اس کا دماغ یوں ہی الٹ جاتا ہے۔ خیر، اسے دیکھتے وہ سوچ رہا تھا۔ نازا اسے آگے بڑھتے دیکھ شکستہ انداز میں ڈھہ گئی۔ اسے حقیقت سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سبتگین نے اس کی مکاری اور جھوٹ کا بدلہ لے لیا ہے۔ دوسرے ہی دن سبتگین عنصر چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے مبارکباد دینے آیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ آسودگی سے بولا۔ سبتگین سے اس سارے قصے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شادی کو نبھاؤ کسی طرح بھی۔ اگر چاہو تو ممی کو اطلاع دے سکتی ہوں۔ ہاں، یہ مت سمجھنا کہ اس بار میں حسن سے مار کھاؤں گا۔ تمہاری مکاری کا اس سے بہتر جواب میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے آنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ سبتگین اظفر چودھری جھوٹے الزام میں اس کے پاس لایا گیا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے۔ وہ بیچارہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھا۔ سبتگین جان گیا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کی کوششوں کے باعث سبتگین اظفر کی جان بخشی ہو گئی۔ بعد میں اس نے سبتگین کو نوکری دلائی۔ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ سبتگین نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ شادی کر لو۔ جب وہ خود پاپا کے
40 पर गया तो नाज़ा को देखकर एक ख़याल बिजली के कौंधे की तरह ज़हन में लपका। उसने तमाम मंसूबा तैयार कर लिया। अपनी तौहीन के एहसास से अब भी उसका रवां-रवां भड़क उठता था। नाज़ा को सज़ा मिलनी चाहिए थी। सप्तगिन असफर को बताया कि लाहौर में मेरी मम्मी की कज़न है, दिमागी तौर पर कमज़ोर है, इसी वजह से कहीं उसका रिश्ता नहीं हो रहा। घर वाले अलग, उससे बेज़ार हैं। सप्तगिन उसकी बात समझ गया। उसका एहसान उतारने की खातिर वो नाज़ा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। नाज़ा ने दिल से इस बंधन को कबूल नहीं किया था। हर वक्त उससे लड़ती झगड़ती रहती। ऐसे में सप्तगिन उसके पास मशवरे के लिए चला जाता। नाज़ा और सप्तगिन की शादी के 2.5 साल बाद सल्जूक पैदा हुआ और 2 साल बाद हानि आ गया। सल्जूक उससे मायूस था। अंकल कहते-कहते उसकी ज़ुबान थकती नहीं थी। कभी-कभी बेध्यानी में उसके मुँह से पापा अंकल निकल जाता। आहिस्ता उसका ये इनाम पुख्ता होता गया। सप्तगिन खूब हँसता और फिर उस रोज़ वो तल्ख़ वाक़या पेश आ गया। सप्तगिन उनके घर आया हुआ था। नाज़ा और सप्तगिन असगर की छत पर से ज़ोर-ज़ोर से झगड़े की आवाज़ें आ रही थीं। नाज़ा भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। नाज़ा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सप्तगिन ने उतरती नाज़ा का बाजू थामना चाहा तो उसने झटके से हाथ छुड़ाया और लड़खड़ाती कलाबाजियां मारती वो सीढ़ियों से लुढ़कने लगी। आखिरी सीढ़ी पर आकर वो साकित हो गई। सप्तगिन असफर चीखने लगा। मोहल्ले वाले जमा हो गए। सप्तगिन भी सूरत हाल पर हैरान था। किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। नाज़ा को अस्पताल ले जाया गया और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मुसलसल 7 रोज़ हो गए थे नाज़ा को होश नहीं आया था। वो कोमे में थी। उधर पुलिस ने सप्तगिन का 4 रोज़ा रिमांड ले लिया था। नाज़ा के होश में आने तक सप्तगिन को जेल में रहना था। पीछे उसके 2 बच्चे थे, सल्जूक और हानि तो अभी सिर्फ 4 माह का था। अंसर से सप्तगिन असफर ने अपने बच्चों का ख्याल रखने की ताकीद की। चंद रोज बाद उसका तबादला होने वाला था। उसने कह सुनकर लाहौर ट्रांसफर करा लिया और सबसे पहले हानि और सल्जूक को लेकर उसकी नानी के पास गया। उसने तमाम हालात बताते हुए माफ़ी मांगी। उन्होंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया था। कहा कि वो तुम्हारे साथ घर से भागी थी, तुमने दिल भर जाने के बाद उसे कत्ल कर दिया है। अब उसकी बेहोशी का अलग ढोंग रचा रहे हो। वो हसन के पास बैरून मुल्क चली गई। फर्जा की हालत बहुत ख़राब थी। पुप्पो और हसन ने अंसर की मौत के बाद उसे खूब सताया था। हक महर में उसके नाम लिखी गई कोठी हटिया ली, बैंक बैलेंस हड़प लिया और जिस घर में रिहाइश बची थी उसका तमाम कीमती फर्नीचर और चीज़ें तक नहीं दी। शुक्र था कि फर्जा निकी और सलूत की शादियां कर चुकी थी। अपनी पुप्पो और हसन की इस फराड ने उसका दिमाग ही पलट दिया था। वो अब नॉर्मल सी हो गई थी। सप्तगी ने सलूत और निगी की तरफ रुजू किया। वो उन तमाम हालात का जिम्मेदार भाई को समझ रही थी, फिर भी उसका साथ देने पर आमादा हो गई। इसीलिए भी उसने मम्मी को घर से नहीं निकाला था। जो कुछ उसके नाम पर था, फिर भी वो दिल में गिरा सी पड़ गई थी। बरसों का जहर था, इतनी जल्दी कैसे खत्म होना था। हालनी और सल्जूक से वो 1 माह में ही बेजार हो गई। भाई को मशवरा दिया कि शादी कर लो। सप्तगीन असफर ने उसे इल्तिजा की थी कि बच्चों की हकीकत से लाइम रखा जाए। वो मुश्किल में फंस गया था। खानदान में उसकी शोहरत कातिल के नाम से खूब खूब हो रही थी। 2 दिन जब उसे हानि और सल्जूक को संभालना पड़ गया तो वो बौखला गया था। सुल्लत और निगी की बात सच नजर आने लगी कि शादी हर मसले का हल है। उसने सर झुका दिया। कम से कम वो रात को आराम से सो सकेगा। उधर सल्लत और निगी भी जिम्मेदारी से जान छूटने पर खुश हुई थी। सप्तगिन को बारहा मासूम और बाहया सी राबिया का ख्याल आया था, जो बड़ी मेहरबान और पुरखुलूस सी थी। 2.5 साल पहले उसकी भी शादी हो गई थी। अपने सारे काम छोड़कर सब घर वालों के लिए तहफ़ लेकर उसकी शादी में गया था। ज़ीशान और राबिया दोनों की शादी साथ हो रही थी। सप्तगिन को राबिया का होने वाला शौहर नदीम पसंद आया था। उसकी आमद पर सब बहुत खुश हुए थे। बार-बार उससे एक ही सवाल कर रहे थे, उसने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुराकर सबको टालता रहा। जब सलूत और नगी उसके लिए लड़की पसंद कर आईं, तो उसे राबिया याद आई। अगर उसकी शादी न हुई होती तो उससे कर लेता। उस दौरान वो एक बार भी सप्तगिन से जाकर फिर मिला। वो बेपनाह शर्मिंदा था। उसने कहा, जैसे ही नाज़ा बारिश होश में आकर बयान देगी, मैं रिहा हो जाऊंगा, क्योंकि वो मामूली सी बात पर खुद ही भड़क उठी थी। वो हानि और सल्जूक के लिए बहुत बेकरार था। सप्तगिन ने सल्जूक को ये कहकर बहलाया हुआ था कि तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेने गए हैं। वो बहल गया था। उसका उसे पापा अंकल कहना सलूत और निगी को यकीन दिला गया कि वही उनका बाप है। वो नया-नया इस थाने में आया था और जब रुबाब इन तीनों लड़कियों समेत उनके पास लाई गई थी तो वो उसे कसूरवार ठहरा रहे थे सब। सप्तगिन के अंदर एक अजियत पसंद ऑफिसर छुपा बैठा था, जो बेख्तियार उसे मार बैठा। लेकिन घर आकर वो पेशमान हुआ था। लड़की मासूम लग रही थी। फिर दूसरे रोज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसे लहू-लुहान देख सप्तगिन को गुस्सा आया और हैरानी हुई। सलूत और निगी ने बताया कि उसकी होने वाली दुल्हन बहुत मासूम और खूबसूरत है और सब कुछ भुलाकर आने वाले खूबसूरत दिनों में वो खो गया। दिल में नन्हे-नन्हे फूल खिलने लगे। एक जिंदा जीते जागते वजूद पर हाकमियत का एहसास नशा बनकर रग-रग में दौड़ने लगा। वो भी अकेले चलते-चलते थक गया था। मेहरबान जुल्फों का साया चाहता था। आने वाली उसके सारे कांटे अपने मेहरबान हाथों से निकालती। वो अपनी वफाएं, अपने वजूद की तमाम तर मोहब्बतें उसके नाम लिख देता। सलूत और निगी ने
اس اندیکھی لڑکی کی تعریف کر کے اسے سراپا انتظار بنا دیا تھا، اور پھر شب زفاف رباب کو اپنے کمرے میں دیکھ اسے جھٹکا لگا۔ وہ توقع ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی دلہن ہو سکتی ہے۔ اس نے کتنے شوق سے گھر سجایا، پھول اس کی راہوں میں بچھائے، نرم نرم کومل سے جذبوں پر اوس آ گری تھی۔ پھر دوسرے روز اس کی بہن نے اس کی عادات کے بارے میں اور اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ دیکھ رہا تھا رباب اپنے دلہن آپے کی پرواہ کیے بغیر کس طرح بھاگ کر کچن میں گئی۔ اس کا قیمتی سوٹ سیریلیک گرنے سے داغدار ہو گیا تھا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ پھر اس نے کتنی جلدی ہانی اور سلجوق سمیت اس پورے گھر کو سنبھال لیا۔ پھر ایک روز ایک فائل ڈھونڈتے ہوئے وہ میڈیکل رپورٹ اس کے ہاتھ لگی جو تھانے سے گھر لے آیا تھا۔ یہ افشان کمار اور رباب کی میڈیکل رپورٹ تھی، جو جیل کے ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر نے ان کے جسمانی معائنے کے بعد مرتکب کی تھی۔ ان تمام رپورٹ میں رباب اسد کمال کی رپورٹ کلیئر تھی۔ یہ میڈیکل رپورٹ اس کی بے گناہی کے ثبوت تھی۔ سبتگین اس روز ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اب فلموں والی بات کلیئر کرنی تھی۔ وہ بہت ذہین پولیس آفیسر تھا۔ سچ جاننے کے لیے اس نے رات تنہائی کا انتخاب کیا۔ اسے اپنی مردانہ وجاہت کا خوب اندازہ تھا۔ رباب اس کی قربت سے جس طرح بوکھلائی اور چھوئی موئی بنی ہوئی تھی، میڈیکل رپورٹ اس سے اور بھی سچی ہو گئی۔ اگر وہ گوہر آبدار سے محروم ہوتی تو اس کی قربت سے یوں ہرگز خوف نہ کھاتی۔ جن لڑکیوں کا ڈر ایک مرتبہ دور ہو جاتا ہے، کم از کم وہ رباب کی طرح بہیو نہیں کرتی۔ وہ زمانہ شناس پولیس آفیسر جان گیا تھا کہ رباب ابھی تک ایک کلی ہے، اور پھر جس طرح وی سی آر کے ہونے پر وہ کمرے سے بھاگی تھی، اس کی بلند اور کردار کی پختگی کے لیے یہی بات کافی تھی۔ یقیناً وہ ایک باحیا اور عفت باب لڑکی تھی۔ سجل سے بھی اس دوران ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور اس کے حالات جان کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ سبتگین نے چپ چاپ وہ رپورٹ لے جا کر آمنہ اور عفت کے آگے رکھ دی، جن میں ان کی لاڈلیوں کے کارنامے درج تھے۔ ان کی ساری اکڑ اور غرور دور ہو گیا تھا۔ سجل دھوم دھام سے رخصت ہوئی۔ سبتگین کے دل میں رباب کے حوالے سے خوبصورت جذبات پنپ رہے تھے، جو ہانی اور سلجوق جیسے ننھے رقیبوں کی نظر ہو رہے تھے۔ اسے رباب کی یہ توجہ بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ وہ جب بھی حال دل ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا، وہ اپنے راز دلارے ہانی کو لے کر کھڑی ہو جاتی۔ سبتگین نے سجل کو ہانی اور سلجوق کے والدین کی حقیقت بتا دی تھی، جسے اپنی شادی کی تیاریوں میں کھو کر رباب کو بتانا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ خدا خدا کر کے نازا کو ہوش آیا، اور سبتگین اس کے بیان کے بعد رہا ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بالکل بدل گئی۔ ہانی اور سلجوق کے لیے بہت بے قرار تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ صرف ہانی اور سلجوق کے لیے سبتگین نے شادی کی ہے، تو وہ پہلی بار اس کی ممنون ہوئی تھی۔ سبتگین خود انہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ دونوں بہت اداس تھے۔ ہانی تو ماں کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا۔ سلجوق اس سے ناراض تھا کہ اس نے دلہن آپی کو خدا حافظ بھی نہیں کہنے دیا۔ نازا نے اس سے کہا تھا کہ ہم بہت جلد تمہاری دلہن آپی کا شکریہ ادا کرنے جائیں گے۔ اور اب جب وہ لوٹا تھا تو رباب نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ اسے قاتل کہہ رہی تھی، پہلے اسے ہنسی آئی اور پھر غصہ۔ وہ کیسے سب کچھ بھلائے، اس سے الجھ پڑی تھی۔ او مائی گاڈ، اسے کیا ہو گیا؟ وہ نیچے پڑی رباب کی طرف لپکا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اے رباب! سبتگین نے اس کے رخسار تھپ تھپائے، آوازیں دی۔ وہ ہنوز اسی طرح پڑی رہی۔ وہ پریشان پریشان اس کے پاس بیٹھا رہا۔ شاید اس کے سخت لہجے نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن تقریباً نارمل تھی۔ رباب کی آنکھ وقت پر کھلی۔ یہی وقت وہ ہوتا تھا جب وہ اٹھ کر ہانی کے لیے فیڈے تیار کرتی تھی۔ اس کے لاشعور کے اندر شاید یہ احساس جاگ گزین تھا۔ تبھی اس کا ذہن بیدار ہوا۔ سب سے پہلا جو کام اس کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں ہے۔ گنگناہٹ کی آواز تھی، نامانوس سی آواز بھی آ رہی تھی۔ شاید جنت میں کوئی گا رہا ہے، مگر جنت میں تو خوش الحان پرندوں کے چہچہانے کا ذکر ہے۔ یہ کوئی انسانی آواز تھی۔ اس نے حواسوں کو حاضر کیا۔ یہ تو اس قاتل کی آواز تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ اف! وہ ابھی اسی دنیا میں تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لی۔ سبتگین نے چمچہ اس کے سر پر بجایا۔ وہ ہانی اور سلجوق کو اسی طرح گنگناتے ہوئے جگایا کرتی تھی، اور گود میں لے کر جا کر چیئر پر بٹھاتی تھی۔ اس کا یہ سادہ دلکش انداز سبتگین کو بے اختیار ہی سلجوق اور ہانی کی یاد دلا گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر اسی کے اسٹائل میں جگایا تھا۔ اب سونے کی اداکاری کرنا فضول تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ سینٹر ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ وہ خود اس کے پاس بیڈ پر تھی۔ وہ تیر کی طرح نیچے آئی۔ ہائے! وہ رات بھر اس کے کمرے میں سوتی رہی، ایک قاتل کے کمرے میں۔ اب اسے یاد آیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ رباب اسد کمال، انہیں خادم ناشتہ تیار کر کے لایا ہے، ذرا کھا کر بتائیں کیسا ہے؟ کہیں سے بھی کل والا تھانے دار سنجیدہ روپارو ڈی ایس پی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نہا دھو کر رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ تولیہ ہنوز گلے میں موجود تھا۔ وہ لابالیسا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا جو ماں بہنوں کی غیر موجودگی میں خود ہی ناشتہ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، ساتھ کئی کام سر انجام دینے اس کے ذمے ہوں۔ شرٹ کے آستینوں کونوں تک فولڈ کی ہوئی تھی، اوپر گلے کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ بے چارے بٹن کو بند کرنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ اس لاپرواہ حلیے میں بھی وہ بڑا مکمل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو سبتگین نے آواز دی اور اٹھ کر خود ہی اس کے پیچھے آ گیا۔ رباب سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ شیرنی صاحبہ آئیے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، الٹا آپ سے ڈرنا چاہیے۔ جانے آپ کب بہادری کے مظاہرے پر اتر آئے۔
वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। रुबाब ने सिर्फ चाय ली और हल्के फुल्के सिप लेने लगी। मक्खन लगे टोस्ट को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। उसे बार बार हानि और सलजोग याद आ रहे थे। आंखों में उनकी सूरतें घूम रही थी। उसे कुछ कहा कहा नहीं, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि सामने बैठा शख्स भी। यार, अभी तक तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा? तो लो और ताकत आजमाई कर लो। कसम ले लो मुझसे जो तुम्हारा हाथ रोका हो। सप्तगिन ने ट्रे परे सरका दी। लड़कियां खामखा अपनी मजलूमियत और कमजोरी का ढिंढोरा पीटती हैं कि हम जी कमजोर है, मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि कुदरत ने उनके मुकाबला करने के लिए मुफ्त के हथियार नाखूनों की सूरत में सौंपे हैं, जो तेज तलवार से ज्यादा मौसर हैं। तुमने कल कल भी तुमने इनसे काम लिया था, आज भी तुम इनसे काम ले सकती हो। वो वाकई बहुत संजीदा लग रहा था। रुबाब की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। हानि और सलजू कहाँ है? वो दर्द भरे लहजे में बोली। ये हानि और सलजू के अलावा हम किसी और इशू पर बात नहीं कर सकते। बताया तो है वो अपनों में है। वो नाराजगी से बोला। आपसे बढ़कर उनके लिए कौन अपना होगा? रुबाब को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझे बस एक बार उनसे मिलवा दे, वो मुल्तजी लहजे में कहती उसके हाथ थाम गई। ठीक है, मिलवा दूंगा। वो बदमजा हो गया। हानि और सलजूक ओझल होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नाज़ा और सप्तगिन, जल्दी आओ, मुझे इस बहरान से निकालो। उसने दोया अंदाज में हाथ उठाए। रुबाब कुछ नहीं समझी। फिर नाज़ा और सप्तगिन आ गए, बमा, हानि और सलजूक के। रुबाब तो जानती वहीं खड़ी रह गई। मम्मी, यही है दुल्हन आपी। और मैं और हानि रात को इनके पास होते थे। ये हानि का फीडर बनाती थी। सलजूक इस प्यारी सी दरमियानी उम्र की औरत को लिए आगे बढ़ा। रुबाब सलजूक से लिपट गई। नाज़ा और सप्तगिन उसकी हत्याचा मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए थे। आज नाज़ा को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। उसने मोहब्बत से रुबाब को लिपटाया। सप्तगिन असफर भी बड़ी तनीयत से मिले। हानि तो चिपक कर उसकी गोद में आया था, जिसे वो बेपनाह खुश हुई थी। सप्तगिन, तुम एक मुकम्मल मर्द हो। तुम्हें रुबाब जैसी मुकम्मल लड़की ही मिलनी चाहिए थी। नाज़ा उसकी आंखों में नाज़ा की आंखों में भरपूर पछतावे का दुख नमी बनकर छलक रहा था। सलूत और निकी भी भाई के बुलावे पर आ गई थी। नाज़ा को जिंदा सलामत देखकर अपने ख्यालात पे बेपनाह शर्मिंदा हुई। नाज़ा अपनी मम्मी का पूछ रही थी। उनकी खुदगर्जी और तोता चश्मे पर उसे दुख हुआ था। वो सब कुछ समेटकर हसन के पास चली गई थी। उन दोनों माँ बेटे ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश न की थी, बल्कि शुक्र किया था कि उसने लड़का फांस कर उन्हें जहेज देने की जहमत से बचा लिया था। नाज़ा फरजा के पास भी गई थी। वो उठाकर उस पर चीज़ें फेंकने लगी। सप्तगिन असफर को नाज़ा के माज़ी के बारे में इल्म नहीं था और उसका लाइम रहना ही बेहतर था। नाज़ा को पहली बार शोहर की बड़ाई और वफाओं का एहसास हुआ। वो उसे और बच्चों को आराम और सहूलियत देने की खातिर बेपनाह मोहब्बत करता, मगर उसे एहसास ही नहीं था कि यहाँ कर उसकी आंखें खुल गई थी। सप्तगिन कितना अच्छा था, उसके घटियापन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में सब इस बात से वाकिफ हो गए थे। रुबाब ने खाने पर अच्छा खासा एहतमाम कर डाला। वो 3 रोज से उनके घर रहे थे। सलजूक ने वादा किया था कि मिलना आता रहेगा। हानि को छोड़ने का रुबाब का दिल नहीं चाह रहा था, पर ऐसा तो करना था कि वही उसके माँ बाप थे। उनसे अलग कहाँ रहा जा सकता था। रुबाब अकेली बैठी सोचों में खोई हुई थी। कैसे कैसे इंकशाफात हुए थे सप्तगिन की जात के। वो महमल बनी हुई थी। आज खुलकर सामने आ चुकी थी सारी सच्चाई। अपनी कम-मायगी का उसे शदीद एहसास हुआ था। वो मिस्टर क्लीन था, मगर रुबाब के हाथ हरगिज़ साफ ना थे। उसकी ज़ात खुद पर उसकी अपनी नज़र में शक व शुबहात का शिकार थी। वो भला क्या थी? उससे अच्छी तो सज्जल आबिद थी, जिन्हें एक चाहने वाला शौहर मिल गया था। उसे लगता था सप्तगिन की निगाहें कोई पैगाम देना चाहती है। उसने खुलकर इज़हार नहीं किया था। ढके छुपे मायने खेज अंदाज में इशारे दे दिया करता था। ओहो, क्या सोचा जा रहा है? सप्तगिन अंदर आया। कुछ भी नहीं, वो हाथों की लकीरों में कुछ तलाश कर रही थी। यकीनन तुम मेरी ज़ात के बारे में सोच रही हो। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। वो फ्लोर कुशन घसीट कर उसके करीब ही बैठ गया। 28 साल पहले अंसर गिलानी के घर में मैंने जन्म लिया। 4 साल का था जब मम्मा फौत हो गई। पापा ने बहुत जल्द दूसरी शादी कर ली। नहीं, मम्मा और मैं दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। हमारे दरमियान हमेशा एक सर्द सी कैफियत रही। फिर सलूत और निगी पैदा हुई। मैं समझता था उनकी वजह से मेरे पापा मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते, इसलिए उनकी खूब पिटाई करता था। फिर सा मम्मी मुझसे तो कुछ ना कहती थी, मगर दिल में जहर पालती रही, जो डायरेक्ट सलूत और निगी में मुंतकिल हो गया। जो मैं बड़ा होता गया, अपनी रवैये पर मुझे शर्मिंदगी होने लगी। मैं सलूत और निगी से बोलना और खेलना चाहता था, मगर मम्मी उन्हें रोक देती थी। मम्मी की कज़न नाज़ा भी हमारे घर ही रहती थी। मुझसे 3 बरस बड़ी थी। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि मेरे बारे में उसके ख़यालात बदल गए थे। जब इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद रात को मेरे बेडरूम में चली आई थी और मेरे इनकार पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने कपड़े फाड़ डाले। घर वालों ने इंतहाई काबिल एतराज़ हुलिये में मुझे उसके साथ पकड़ा। पहले नाज़ा के भाई हसन ने मुझे मारा, फिर पापा ने। यकीन करो, मुझे मार का अफ़सोस नहीं था। अफ़सोस था तो इस इल्ज़ाम का जो मेरे ऊपर लगाया गया था। मैं किसी लड़की को आँख उठाकर भी नहीं देखता था। हालाँकि सिन के नाजुक ने मुझे बहुत जल्द एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि मैं बहुत ख़ास हूँ। पापा जब मारते-मारते थक गए तो कहा कि उसे उठाकर कूड़े के ड्रम में फेंक आओ।
सप्तगिन यहाँ पहुंचकर रुक गया। अंदरूनी कल्फिशार से उसकी रगें तन गई थी। रुबाब तब खुद हो रही थी। हमारे नौकर का बेटा मुझे खराती अस्पताल ले गया। मैं ठीक होते वहां से भाग गया। मजदूरी की और फिर काज चलाया। जहाँ गफूर चचा का होटल मिल गया। मैंने डिश वॉशिंग की, वेटर बना, वो तक बन गया जो मैं नहीं था। मैं वो बना हूँ जो बना हूँ। उनसे बात करने के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए लाहौर आ गया। फिर मुझे अपने घर ले गए। उनकी एक बेटी राबिया फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। बहुत खूबसूरत और खूबसूरत थी। नगीन ने देखा सप्तगिन ने देखा कि रुबाब बहुत गौर से सुन रही है। मैं राबिया से और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। जब मैं सीएसएस करने के बाद ट्रेनिंग के लिए चला गया तो हमने वादा किया था एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। मैं उससे शादी करने का वादा करके आया था। रुबाब के चेहरे पर तारीख साए लहराए। सप्तगिन ने खुद को शाबाश दी। रुबाब बड़ी गहरी लड़की थी। अपने बारे में उसके ख्यालात वो जान ही नहीं सका था। जानबूझकर उसके बारे में झूठ बोलता था ताकि देखे तो सही कि उसका रिएक्शन क्या होता है। और उसका ये वार कामयाब हुआ था। फिर वो नाज़ा के बारे में बताने लगा। उसके साथ शादी के सिलसिले में अपनी पसंदीदगी कसदन गोल कर गया था। राबिया कैसी थी? जब वो खामोश हुआ तो रुबाब ने पूछा। बहुत हसीन थी। ये घुटनों से नीचे आते बाल, पतली कमर, गुलाफी आंखें, मेदे सी रंगत, मतवाज़न नाक, शबनम थी, चांदनी थी, खुशबू थी, बहार थी। वो आंखें बंद की जैसा मैं बोला। रुबाब के अंदर किसी ने तोड़फोड़ मचा दी। आपने उसके साथ शादी करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? वो कमाल जब से काम लेते बोली। हाँ, शादी का वादा किया था। उसने मेरी शादी का सुनकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ख्वाब आवर गोलियां खाई थी। बड़ी मुश्किल से जान बच सकी उसकी। और मेरा ना पूछो, बहुत बुरा हाल था मेरा। स्ट्रेचर पर पड़े उसे देखकर मेरा जी चाहता कि मैं भी उसके साथ मर जाऊं। उसके बगैर मेरे लिए जिंदगी बेमायने थी, बेरंग थी। उसने मुझे जीना सिखाया था। गफ्फार चाचा मेरे ऊपर बहुत एहसानात है, बल्कि मैं उनका बदला उतारने का सोच रहा हूँ। उसने की नखियों से रुबाब के धुआंधार चेहरे को देखा। आप जब उसे इतना चाहते थे फिर उसके साथ शादी क्यों नहीं की? वो तड़प कर बोली। मैं मजबूर हो गया था। वो गजब की अदाकारी कर रहा था। हाँ, मजबूर और मर्द, मजबूर तो औरत होती है। वो तल्खी से बोली। मैं मजबूर था। यकीन करो, हानि और सलजू को शायद वो मेरे और अपने दरमियान पसंद ना करती। और फिर उन दोनों की दिक्कती जिम्मेदारी को उसके ऊपर नहीं डालना चाहता था क्योंकि वो नाजुक थी। कहाँ वो उन दोनों को संभाल पाती। तुम तो कमाल की लड़की हो, स्टूडेंट होते हुए भी इतनी फुर्तीली हो, जबकि राबिया तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मैंने भी उससे वादा किया था कि तुम्हें शादी के बाद किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। उसके हाथ बहुत नाजुक और गुदास हैं, गुलाब की तरह, बल्कि वो तो खुद सरापा है गुलाब। तुमने वलीमे पर जो सूट पहना था मैंने उसकी पसंद पर उसके लिए लिया था। बारह से उसे स्ट्रेस में देखा था। खैर, उसके लिए और ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं तो हूं ही उसका। वो मजे से कह रहा था जबकि रुबाब अंदर ही अंदर जैसे गहराइयों में गिरती जा रही थी। तो यह है तुम्हारा असल रूप, डीएसपी सप्तगिन अंसर गिलानी। राबिया है वो हस्ती जिसने तुम्हें पेशकदमी से रोका हुआ है। तुमने पेशकदमी की भी तो अपने मतलब की गर्ज से, ताकि सच जान सको। तुम मुझे हानि और सुलझुक के आपा बनाकर लाए थे। शादी के बाद किसी काम को हाथ नहीं लगाने दोगे उसे? मैंने क्या कसूर किया था? क्या मैं तुम्हें गिरी पड़ी लगती हूँ? जो तुमने रात मुझे नौकरानियों से काम करवाया था। उसका दिल अंदर से रो रहा था। सर दर्द का बहाना बनाकर वो उठ गई। सुबह उसका सर दर्द से पट रहा था। तमाम रात जलते सुलगते गुजारती थी। सप्तगिन की खुदगर्जी पर उसे शदीद ताव आया था। वो नाश्ते के लिए भी नहीं उठी थी। वो खुद नाश्ता करके चला गया था। उसे झूठे मुंह भी नहीं पूछा था। रुबाब ने खुद से सवाल किया कि उसके मायने के शौक, जुमले, शौक, निगाहें, शरीर से पैगाम क्या थे? दिल ने कहा अपनी खुदगर्जी के बहाने थे। बहस नजर का धोखा उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। वो आइंदा के बारे में सोच रही थी कि रिफत चाची का फोन आया। वो खिलाफे तो वो मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसने बेख्तियार पूछा, मैं आ जाऊं? उन्होंने फराख दिली से इजाजत दे दी। वो सोचो को जूंगा तो छोड़कर चली आई। चची और ताई नाराज नाराज लग रही थी। लग रहा था कोई तूफान आके गुजरा है। अफशा, हुमार, अस्मा, मोमो का सलूक हैरत अंगेज तौर पर बदला हुआ है। सब कितने मोहब्बत करने वाले लग रहे थे। सारी कजन एक कमरे में जगह थी। अफशा और कुमार ने उसे माजरत की थी और बहुत रोई थी। और रिफत चाची उसे राजदाना अंदाज में अलग ले गई। पता है तुम्हें कुछ? भाई साहब तुम्हारी फैक्ट्री का पैसा कितने सालों से उड़ा रहे हैं। अतिया अतिया की शादी जो शहजादियों की तरह हुई है, तुम्हारे पैसों से हुई है। फहद की जो मंगनी पर टाट देखने आए थे ना, तुम्हारा हक मार कर दिखाए गए थे। खुदा की मार हो, यतीमों का माल खाने वालों पर करोड़ों का पैसा खा चुके हैं मियाँ बीवी। आमना ने दांत पीसे। मगर चची, तायबू कहते थे फैक्ट्री खसारे में जा रही। उन्होंने अपने पैसे लगाकर सहारा देने की कोशिश की है, जो नाकाम हुई। ताया के कहने के मुताबिक तो फैक्ट्री कई साल से बंद है। उसे यकीन ही नहीं हुआ था। ए लोग सुनो, रिफत देखा बच्ची को कैसे बेवकूफ बनाया है। फैक्ट्री तो कभी बंद हुई ही नहीं थी। असद भाई जब फौत हुए थे तो फैक्ट्री खूब मुनाफा दे रही थी। भाई साहब ने फूटी कौड़ी नहीं लगाई उसमें। उल्टा तुम्हारे पैसों से तिजोरियां भरते रहे। तुम भाई साहब से अपना हक मांगो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। खुद को अकेला मत समझना। चची ने उसे सीने से लगाया।
آج اسے اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ رباب، تم سے ایک بات کروں، برا تو نہیں مانو گی؟ آمنہ چچی نے اس کی پیشانی چومی تو وہ شرمندہ ہوئی۔ کرے نا، محبت سے بولی۔ بیٹا، سپتگین کے پاس افشا اور کمار کی میڈیکل رپورٹ ہے، تو وہ ہمیں لا دو۔ کیسے کہوں، تم سے شرم آتی ہے؟ ہم نے جہاں پہلے افشا اور کمار کی شادی سے انکار کیا تھا، ان سے پھر سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ تھوڑے عرصے میں شادی ہے۔ اللہ بھی تو دوسروں کا عیب چھپاتا ہے۔ تم ہم پر احسان کر دو، میری بچی ہم پر شرمندہ ہے، افشا اور کمار کو معاف کر دو۔ وہ دونوں رو رہی تھی۔ رباب کی سمجھ میں نہیں آیا تو کون سی میڈیکل رپورٹ کی بات ہو رہی ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ بہرحال اس نے گھبرا کر حامی بھر لی۔ دیکھنا گھر میں ہی کہیں ہوگی، کسی الماری یا دراز میں۔ آمنہ لجاجت سے بولی اور پھر وہ انہیں کوسنے لگی جس نے ناحق رباب کو مارا تھا۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی کہ تائی نے اسے پکار لیا۔ اس کا جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی چلی گئی۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں، ٹیبل سجا کر آؤ، کھانا کھا لو، کتنے دنوں بعد تمہاری صورت نظر آئی ہے۔ تائی نے اسے کرسی گھسیٹ کر دی۔ رباب کو ایک اور شوق لگا، ٹیبل بھری ہوئی تھی۔ ان چڑیلوں نے خوب تمہارے کان بھرے ہوں گے، مگر یاد رکھنا انہوں نے جو کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ تم یہ لو فیکٹری کی چابیاں اور جا کر دیکھو خود اپنی آنکھوں سے، ہم یتیموں کا مال نہ کبھی کھایا ہے نہ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تائی بین کرنے لگی۔ رباب حق تک رہ گئی، چابیاں اس کے ہاتھ میں تھی اور تائی بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم ناراض ہو فہد کی وجہ سے، پر یہ ان ہرافاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بڑی پارسا بنی پھرتی تھی تم مجھے افشا اور کمار کی میڈیکل رپورٹ لا دو، دیکھنا پھر کیسے تمہاری بے گناہی ثابت ہوتی ہے۔ میری بچی تو حوروں کی طرح پاک ہے، فکر نہ کرنا، دیکھنا تہمت لگانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تم بس مجھے انہیں میڈیکل رپورٹ لا دو۔ جہاں بھی میڈیکل رپورٹ کا چکر تھا، اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ کیا کرے؟ پھر اس نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس کی بے گناہی ثابت کرنے کی بات کر رہی تھی۔ رباب دوسرے روز مغرب کے وقت گھر لوٹ آئی۔ گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا، ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئی۔ اسے انجان سا خدشہ ہوا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سلوت تھی۔ تھینک گاڈ تم آ گئی۔ بھائی جان کی حالت کل رات سے خراب ہے، میں رات ادھر ہی رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ ڈاکٹر میرے سامنے بھائی جان کو دیکھ کر گیا ہے، ان کی دوائیاں سرانے پر پڑی ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد دوا دے دینا۔ سلو تفصیل سے بتائی تھی۔ رباب اندر آئی تو دیکھا وہ بے سود پڑا تھا، چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سے چیزیں سمیٹی اور دوبارہ اس کے پاس آئی۔ سپتگین کا بخار شدت پکڑ چکا تھا۔ رباب نے ہیٹر بند کیا، پھر اس پر سے کمبل اتارا، اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تاکہ اس کا ٹمپریچر نارمل ہو سکے۔ ساون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، 2-3 دن ہونے والی بارش کی وجہ سے ٹھنڈک ہو گئی تھی، شاید بے احتیاطی کی وجہ سے اسے بخار ہو چکا تھا، کیونکہ رباب نے پوری سردیوں میں اسے ایک بار بھی گرم سویٹر یا شال میں نہیں دیکھا تھا۔ مزے سے ہلکی سی شرٹ اور پینٹ میں گھومتا تھا، اب یوں بیمار بے یارو مددگار پڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا دوران ڈیوٹی اس کی طبیعت بگڑی ہو، کیونکہ یونیفارم اس کے جسم پر موجود تھا جسے بدلنے کا ہوش ہی نہ تھا۔ رباب نے اس کی دھڑکن کو تیز ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ رات 12 بجے رباب نے اسے بمشکل دوائی کھلائی، پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نیند سے بحال ہوتے وہ سو گئی۔ سپتگین کی طبیعت تقریباً 4 بجے کے قریب جا کے سنبھلی تھی۔ اسے اب سردی لگ رہی تھی، پسینہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ہیٹر بند ہے، کمبل اس کے اوپر سے اترا ہوا ہے، شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور وہ خود اپنے ہی بازو میں سردیوں سوئی ہوئی تھی۔ سپتگین نے اسے یوں ہی رہنے دیا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ اب وہ مصنوعی بیمار بن کر اسی تیمارداری کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ فوراً ہی کام میں لگ گئی، پھر 10 بجے کے قریب اس کے لیے سوپ بنا کر لائی۔ سپتگین مزے سے آنکھیں بند کیے سست انداز میں پڑا رہا۔ رباب نے بمشکل اس ہٹے کٹے سپتگین کو بازو کا سہارا دے کر اٹھایا اور اس کوشش میں اسے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کوئی آئینی ٹھوس مجسمہ ہے جسے ہلانا بھی دشوار ہے۔ وہ تھا ہی اتنے مضبوط اور کثرتی جسم کا مالک کہ رباب جیسی لڑکی کے لیے اسے سہارا دے کر اٹھانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اس جدوجہد میں اس کی سندلی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے سپتگین کو سوپ کا باؤل پکڑانا چاہا تو اس نے ہاتھ آگے نہیں کیا، اس کا مطلب تھا کہ یہ بھی اسے ہی کرنا تھا۔ رباب گھر کے کام کاج سے فارغ ہو گئی تھی۔ اس نے سپتگین کے لیے کالی مرچوں والی بغیر گھی کی مرغی بنائی تھی۔ جب وہ اندر لے کر آئی تو وہ سو رہا تھا۔ رباب نے اسے آہستگی سے بلایا۔ وہ کمزوری کے عظیم الشان ریکارڈ توڑتا اٹھ بیٹھا۔ کالی مرچوں کی پھیکی مرغی دیکھتے اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا، پھر اسے خیال آیا کہ وہ بیمار ہے۔ کھاؤ سپتگین گیلانی، یہ بیماروں والے کھانے۔ میرا سر دبا دو، درد ہو رہا ہے، اس نے فرمائش کی اور وہ کتنی دیر اس کا سر دباتی رہی، پھر ہر 5 منٹ بعد پوچھتی اب آرام ہے، اور وہ ہر بار نفی میں جواب دیتا۔ آخر میں وہ جل گئی۔ اپنی رابعہ سے کہیں وہ آ کر دبائے۔ وہ جل کر بولی تو سپتگین ہنستا ہی چلا گیا۔ رات وہ اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ رباب کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد وہ ٹی وی بند کر کے اس کے پاس چلا آیا۔ شاباش، میرے کمرے میں آ کر پڑھو، وہ رعب سے حکم دے کر چلا گیا۔ رباب کچھ سوچ کر چلی آئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، بیرونی دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ رباب نے جلدی جلدی اس کی پرسنل دراز کھولی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، مطلوبہ چیز سامنے تھی۔ اس نے اشتیاق سے پہلا صفحہ کھولا اور سب سے اوپر ہی اسی کی رپورٹ تھی۔ اس نے سب کچھ پلٹ ڈالا اور وہ بلو فائل جس میں یہ رپورٹ لگی ہوئی تھی اس نے نکال کر بیڈ کے گدے کے نیچے رکھ دی۔ وہ واپس آ رہا تھا، رباب بیٹھ گئی۔ اندر سے دل دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ آپ کی تائی، چچی اور کزنس تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے عام سے لہجے میں بولا۔ جی، اس نے جی کہنے پر اکتفا کیا۔
اگلے ہفتے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ سپتگی نے اسے خوشخبری سنائی مگر رباب کو خوشی نہ ہوئی۔ آپ خواہ اتنا تردد کر رہے ہیں، جب ہمیں الگ ہونا ہے تو احسان کرنے کا فائدہ؟ اس نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا۔ رباب اسد کمال، تم نے میری بہت مدد کی ہے، ہانی اور سلجھو کی دیکھ بھال کی، میرے گھر کا خیال رکھا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ گویا احسانوں کا بدلہ تھا، خدمات کا صلہ۔ رباب کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے اور زمین میں غائب ہو گئے۔ سپتگی نے دیکھ لیا تھا، بکھری لٹوں کے ساتھ آنسو ضبط کرتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی، اور اس کے بالوں کی گھنی چٹیاں دھڑک کر آگے آ گئی تھی، دوپٹہ سرک گیا تھا۔ رباب، تمہارے بال بہت لمبے ہیں۔ وہ غور سے دیکھ رہا تھا، بے اختیار اس کا جی چاہا رباب کے چٹیاں کھول کر اس کے بال بکھیر ڈالے۔ وہ کیسے دکھتی ہوگی؟ رابعہ سے زیادہ لمبے ہیں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے کبھی انہیں ہاتھوں سے چھو کر نہیں دیکھا۔ اف، اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ تو تمہیں منع کس نے کیا تھا؟ تم حق رکھتے ہو۔ مگر تم نے سارے حق رابعہ کے لیے سنبھال رکھے ہیں۔ وہ صرف سوچ ہی سکی تھی، زبان سے کہہ نہیں سکی۔ رباب، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس سوال پر اس نے شکوہ کرا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں۔ ہونٹوں کو بے رحمی سے کچل رہی تھی وہ۔ سپتگی کا چچا اسے ایسا کرنے سے روک دے۔ کیا کسی نے تم سے محبت کی ہے؟ ایک نیا جملہ۔ معلوم نہیں۔ کمال ہے، تم اتنی زبردستی لڑکی ہو، کسی نے تو تم سے محبت کا اظہار کیا ہوگا۔ وہ جرا کر اٹھا۔ میں اتنے ماہ سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ نہیں نا، اس لیے کہ میں شاید ترس اور رحم کے قابل ہوں۔ وہ خود اذیتی سے بولی۔ کیا تو کیا تھا ایک بار اگر کیا تو تھا ایک بار اگر یاد ہو تو؟ وہ شریر لہجے میں بولا۔ اظہار محبت یا تفتیش؟ اس نے تڑک کر پوچھا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ تائی کے ہاں سے میلاد کا بلاوا آیا تھا تو اسے میڈیکل رپورٹس بھی یاد آ گئے جو 2.5 ماہ سے وہیں پڑی تھی۔ اس نے اٹھ کر انہیں شولڈر بیگ میں ٹھوسا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو بے اختیار ماضی کے اس کے ذہن میں لہرانے لگا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو امی میلاد کے روز اسے کاٹن کا چوڑی دار پاجامہ اور سفید ٹشو کا کرتا پہناتی تھی۔ ہاتھوں میں موتیے کے سفید گجرے ہوتے تھے۔ وہ سجل آپی کے ساتھ مل کر خوش الحانی سے درود پڑھتی تھی۔ اور پھر جب وہ ہائی اسکول میں آئی تو قصیدہ برد شریف اسے پورا زبانی یاد ہو چکا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا سوز و گداز ہوتا کہ سننے والوں کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ آج بھی مائک سب سے پہلے اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ ہر طرف ایک مقدس سی خاموشی طاری تھی۔ نعت پڑھتے ہوئے پوری طرح اس ماحول میں غرق ہو چکی تھی۔ آخر میں تائی اماں نے ہمیشہ کی طرح دعا کی اور کہا کہ ہم یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کرنی چاہیے، ان کا مال ظلم اور زبردستی سے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یتیموں کا مال کھانا جہنم کی آگ پیٹ بھرنے کے مترادف ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے حوالے دے رہی تھی۔ رباب شان کے ساتھ واپس آ گئی۔ آج وہ کتنے مہینے بعد جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اللہ سے ناراض ہوتی یا کسی سے جھوٹ بولتی تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتی تھی۔ آج بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے وہ شرمندہ تھی۔ وہ کیوں اس سے آزمائش کے موقع پر ناراض ہو گئی تھی؟ جھوٹ نہ بولنے کے باوجود کیوں اتنا عرصہ اس کی قربت سے خود کو محروم رکھا تھا؟ بڑی سزا تھی یہ۔ وہ الحمدللہ سے والناس تک پیار ہی پیار تھا۔ وہی محبت تھا۔ دعا مانگنے سے اس کے اور بندے کے درمیان رابطہ رہتا ہے۔ دعا مانگنے، جھولی پھیلانے کے بعد اپنے آنسو اس کی رحمت کے حوالے کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ پہلے ایک چھوٹی ندی تھا جو اب ایک بحر بیکراں بن چکا ہے۔ وہ ندی ہی ندی تھی، بحر بیکراں میں شامل ہونے سے محروم تھی۔ کتنی کنجوس تھی وہ، کتنی گھٹیا تھی۔ اس نے ذرا سا آزما کیا لیا کہ اس نے پیٹ ہی موڑ لی۔ اپنے رب کو منا لے، کسی نے دل کے اندر سرگوشی کی۔ اللہ، میرے پیارے اللہ، میری طرف دیکھنا، میں خالی جھولی لیے بیٹھی ہوں۔ مجھے سب نے روندا۔ کیا تو بھی میرے ساتھ ایسے کرے گا؟ پھر میں کس کے در پر جاؤں گی؟ وہ جائے نماز پر سر پٹک رہی تھی۔ ہجوم غم سے جس آدمی کا دل گھبرا سا جاتا ہے، وہ تو ایسے ہی آواز پر قابو نہیں رہتا۔ وہ اتنے زور سے فریاد کرتا، چیختا اور بلاتا ہے کہ آسمان پر اور زمین پر، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی چیخ رکنے سے پہلے ہی خدا کچھ اس کے اس قدر نزدیک سے، اس کی قدرت رحمت بھری مسکراہٹ سے اس کو تپکتا ہے کہ اس کی بات سنتا ہے کہ فریادی کو اپنی چیخ کی شدت کی بے یقینی پر ندامت سی ہونے لگتی ہے۔ اسے سجدے میں پڑے محسوس ہوا جیسے وہ نیند میں چلی گئی اور خواب دیکھ رہی ہے کہ تائی، رقیہ، چاچا، چچی، آمنہ، رفعت، افشاں، خمار، لکی، شانی، جنید، فہد سب زنجیروں میں بندھے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ پس منظر میں آگ جل رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر خود بخود جاگی تھی۔ تمام جسم پسینے کی حدیں توڑنے کو بے قرار تھا۔ ایک زوردار سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ پھر تو دریا ہی جاری ہو گیا تھا، دل موم ہو گیا تھا۔ اللہ
اچھے اللہ، بس اور کچھ نہیں چاہیے، اپنی شفقت بھری آغوش میں چھپا لو، میری جلتی تڑپتی روح کو سکون بخش دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، پھر سے اپنی آواز پر کوئی قابو نہ رہا، ساری کائنات اس کے ساتھ رو رہی تھی، تڑپ تڑپ کر سسک سک کر ایک نظر کرم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اللہ میرے اچھلا، میرے پیارے اللہ، سسکی مشکیوں کے درمیان روتے ہوئے بلک بلک کر تکرار کر رہی تھی، جائے نماز پر بری طرح سر پٹک رہی تھی۔ سبتگین کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ خود کو زخمی نہ کر لے، اس نے آہستگی سے اسے چھوا، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سبتگین نے اسے زبردستی کھڑا کیا۔ رباب، اللہ نے سن لی ہے، وہ بولا، روبے الہی سے لرزا۔ رباب کو نے بمشکل تمام قابو کیا اور اندر لایا۔ اس نے کئی بار اسے آوازیں دی، پر وہ ہوش میں تھی تو سنتی، تمام رات اس کے سینے سے لگی سسکتی رہی۔ اچھے اللہ، پیارے اللہ، سبتگین کو کسی بھی گستاخی کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ فہد، افشا اور خمار تینوں کی شادیاں ساتھ ہو رہی تھیں۔ سجل واپس آ چکی تھی اور اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا تھا۔ رباب ایک ہفتہ پہلے رہنے کے لیے آ چکی تھی۔ سجل بھی تلخ یادیں بلائے ہر کام میں پیش تھی۔ احتشام نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ تمام کرواہٹ کو پی گئی۔ افشا اور خمار کی رخصتی کے روز فہد کی بارات تھی اور پورا گھر جگمگ کر رہا تھا۔ سجل رسٹ اور براؤن کنٹراسٹ کے لہنگے چولہے میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، اور ہاں، رباب بہت اداس تھی۔ اس نے پوچھا تو وہ ٹال گئی۔ آج افشا اور خمار کی سسرال سے مہندی آئی تھی، گھر والوں سے مہمان بھرا ہوا تھا، بیرون ملک سے آئے رشتے داروں کے گیسٹ رومز میں ٹھہرایا گیا تھا۔ رباب نے دیکھا لکی بھی شادی میں آئی ہوئی ہے، اس کے دل میں ایک منظر کانٹے کی طرح چبھا تھا۔ جب اس نے لکی کو اس کے بھائی کے ساتھ دیکھا تو اس کے پاس پہنچ کر سوال پوچھا، کیا جنید خاور اور شانی آپ کے بھائی ہیں؟ سویٹی، تم بہت بیوقوف ہو، مطلب کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لی جاتا ہے، ویسے میرا ان تینوں کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مسکرائی۔ رباب کی تسلی ہوئی تو وہ پلٹی اور اس نے دیکھا سبتگین گہری نگاہوں سے لکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ ہائے آفیسر، آپ نے تو ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ رباب ستون کی اوٹ میں ہو گئی، پتہ نہیں اس نے کیا جواب دینا تھا۔ آپ جیسے ہینڈسم آفیسر کے لیے تو جان بھی قربان۔ وہ ایک ادا سے جھکی تو اس کی ساڑی کا پلو زمین پر آ گیا۔ ویسے حیرت ہے، آپ نے رباب جیسی بیوقوف لڑکی سے شادی کر لی۔ ہم تھانے میں آپ کو نظر نہیں آئے تھے کیا؟ وہ ہنسی۔ سبتگین آگے بڑھ گیا۔ رباب نے دیکھا چچی رفعت اور چچی آمنہ سبتگین کے راہوں میں بچھی بچھی جا رہی ہیں۔ تائی رقیہ بھی پیچھے نہیں تھی۔ اسے یہ سب مصنوعی سا لگ رہا تھا، جیسے در پردہ کوئی بات ہو اور منظر کوئی اور ہو۔ عدنان بھی آیا ہوا تھا۔ رباب نے اسے نظر انداز کر دیا، وہ خود ہی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی سبتگین بھائی کی حقیقت جان کر۔ اب ہم کوئی افسوس نہیں، یہ سب غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے پہلی بات ہی یہ کی تھی۔ رباب انگوٹھے سے زمین کو کھرچتی تھی۔ ہر کوئی سبتگین کی تعریف کر رہا تھا، اس کی حقیقت جان کو خوش ہو رہا تھا، مگر رباب خوش نہیں تھی۔ رنگ و خوشبو کی یہ تقریبی اس نے بجھے بجھے دل کو زندہ نہ کر سکی۔ دیواروں میں نصب ایمپلی فائر سے بلند آواز میں گانے بج رہے تھے۔ اس نے دیکھا سجل آپی سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تالیاں بجا بجا کر گا رہی تھی۔ ان کا چہرہ کتنا بے فکر اور پر رونق تھا، ٹین ایجرز کی طرح۔ فہد، ریحان، احتشام، سبتگین اور دوسرے لڑکے اپنی ٹولیاں بنائے خوش خرم مگن بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کیسٹ بدلتی، بار بار ایک ہی گانا نشر ہو رہا تھا۔ عریشہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ کیسٹ بدل کر لاؤ۔ افشان اور خمار بھی روایتی شرم و حیا بھلائے سب لڑکیوں کا ساتھ دے رہی تھیں۔ ایک بس وہی بے چین تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ کافی دیر ہو گئی، ابھی تک افشان خمار کے سسرال والے نہیں آئے تھے۔ لڑکیوں میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ وہ گلاب کی پتیوں کی تشتریاں اٹھائے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ تایا نے فون کروایا۔ جب وہ فون کر کے باہر آئے تو ان کے چہرے پر اندرونی خلفشار کی بہت سی لکیریں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ آمنہ، رفعت، اسرار اور واحد کو اندر لے گئے۔ اتنے میں کسی نے بتایا کہ گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی، جس میں سے افشا اور خمار کے دولہا اور ان کے والدین ہیں۔ سب ان دونوں کے سر ہوں گے کہ تمہاری سسرال تو بڑی ایڈوانس ہے۔ شان اندر سے سب کو بلا لایا۔ تائی چچا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تب وہ دونوں لڑکے آگے بڑھتے گئے۔ ہمیں اس شادی سے انکار ہے۔ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا تھا، سب ہماتن گوش تھے۔ بشیر اور ابرار تلخی سے بول رہے تھے، یہ دیکھیں اپنی بیٹیوں کے کارنامے۔ ابرار کے والد نے 2 کاغذ کے صفحے اسرار کی طرف بڑھائے۔ تب ابرار نے دیکھا وہی میڈیکل رپورٹ جو اس نے تائی کو دی تھی، تو اس نے تو انہیں پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ہر کوئی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھا کریں، یہ لکی عرف بہار کے بسائے گئے عشرت گدے میں ہفتے میں 3 بار جاتی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیں کہ لکی اور اس کے تمام ساتھی CIA کی نظروں میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ ملک دشمن جاسوس ہیں۔ بشیر کے والد بولے، اور پھر وہ تمام رشتے توڑنے کا اعلان کر کے چلے گئے۔ تمسخرانہ نگاہیں افشان اور خمار پر جمی ہوئی تھی۔ سرگوشیوں کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ توبہ توبہ، کتنی شریف بنتی تھی، اپنی چچا زاد پر الزام لگاتی تھی۔ دیکھا کسی پر جھوٹ تہمت لگانے کا انجام۔ بڑی محفل میں بے عزت ہو گئی ہیں، اور ماں باپ کو تو دیکھو پیسہ بنانے میں مگن ہے، معلوم ہی نہیں اپنی لاڈلیوں کی سرگرمیوں کا۔ ایسی رسوائے زمانے لڑکیوں کو تو بیچ چوراہے پر لٹکانا چاہیے۔ اسرار، احمد، آمنہ اور رفعت تو صدمے کے مارے
بت بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایرج اور اس کے گھر والا آیا۔ ایرج نے انگوٹھی اتار کر فہد کا منہ پر دے ماری۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ایسی مشہور بہنوں کے بھائی ہو، اور ان سے اچھی تمہاری کزن ہی رہی جو صبر سے سب کچھ سہ گئی۔ اس کے باوجود بھی تمہاری ماں اور آنٹیوں نے اسے چین لینے نہیں دیا۔ ہر آئے گئے سے جھوٹے قصے نمک مرچ لگا کر بیان کرتی۔ کسی کا صبر اتنا مت آزماؤ کہ آسمان سے قہر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے تو ان یتیموں کو بھی نہیں بخشا، مزے سے شوگر مل فہد کے حوالے کر دی کہ یہ تمہاری ہے۔ خدا کے لیے ڈریں اس سے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اتنی رسوائیاں سمیٹ لی ہیں کہ 7 پشتوں تک کسی کو منہ نہ دکھا سکیں گے۔ ایرج نفرت سے بول رہی تھی۔ پھر وہ بھی چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے روزے محشر ہے اور عدالت لگی ہو، سب احتساب کی ضد میں تھے۔ اسرار نے افشاں کو بالوں سے پکڑا اور واحد نے خمار کو قابو کیا۔ اور جس نے جو کیا ہوگا وہ سب جان لے گا۔ رباب جیسے کسی خواب سے جاگی اور ان کے پیچھے بھاگی تو فہد نے اسے پکڑ لیا۔ رباب انہیں اپنی سزا بھگتنے دو۔ تم کتنی معصوم اور شفاف تھی، میں جان ہی نہیں سکا۔ جو اپنی بہن کے سائے پر نظر رکھتی ہو خود اس کی نظر کیسے بہک سکتی ہے۔ دیکھیں یہ سب۔ رباب شفاف آئینہ ہے جس پر گرد بھی نہیں۔ وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا، ایک ایک کے پاس لے جا کر بتا رہا تھا۔ فہد بھائی بس کر دے، بس کر دے۔ وہ اسے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ رباب تم مجھے ایسے ہی لہو لہان کر دو جیسے میں نے تمہیں کیا تھا۔ میں گناہ گار ہوں، تمہارا مجرم ہوں۔ رباب ایک دم بے جان ہو گئی۔ اسے وہ خواب یاد آیا۔ وہ گھاس پر بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ، اچھے اللہ، بس کرو میرے اچھے اللہ، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ وہ چہرہ چھپائے ہچکیاں لے رہی تھی۔ دوسری صبح قیامت اپنے جلوے سمیٹ کر لائی۔ جس اخبار سے اشتہارات کے معاملے میں کمال آواز کی کھٹ پٹ چل رہی تھی، انہوں نے بما تصویر افشاں اور خمار کا اسکینڈل چھاپا تھا۔ لکی جیسی رسوائے زمانہ لڑکی سے ان کی دوستی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ لکی عرف بہار کے بارے میں بڑی سنسنی خیز خبریں تھیں۔ مقامی رپورٹر کے مطابق لکی عرف بہار فلموں میں کام کرنے کے چکر میں لاہور سے آئی تھی۔ فلموں میں تو اسے چھوٹے موٹے رول ملے۔ ایک فلم ساز نے اسے خاور اور جنید سے ملا دیا۔ وہ مستقل ان سے ملنے لگی۔ خاور اور جنید اعلیٰ درجے کے بلیک میلر تھے اور ان کے پاس فلموں کا ذخیرہ تھا۔ وہ بیرون ملک سے اسمگل ہو کر آتا تھا۔ لکی کالج اسٹوڈنٹس کو پھانس کر اپنے بنگلے پر لاتی جہاں معصوم بھولے والے ذہنوں میں زہر بھر دیا جاتا، اور یہ زہر نشہ منشیات سے زیادہ خطرناک تھا۔ یہ زہر نسلوں کو تباہ کر دیتا تھا۔ رباب خوش قسمت تھی جو بچ گئی، حالانکہ وہ گروہ کے نئے رکن شانی کو بری طرح بھائی تھی۔ لکی کی ساری کارروائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، پولیس کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ جنید اور خاور شانی کے ساتھ پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے۔ بہت سارے شرفا کا پول کھل گیا تھا۔ اسرار اور واحد نے افشاں خمار کو گرفتاری سے بچانے کے لیے گولی مار دی اور خود جیل میں تھے۔ دونوں کی زندگی اب باقی جو بچ گئی تھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ لکی کے ساتھ مومو، عریشہ، عطیہ کے شوہر ان کی اپنی بیویوں کو میکے چھوڑ گئے تھے۔ انہیں بھی اپنی بیویوں کے ماضی پر اعتبار نہ تھا۔ رقیہ، رفعت اور آمنہ خوب لڑ رہی تھیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھی۔ طیبہ چپ سے ہو گئے تھے۔ فہد نے فیکٹری سجل اور رباب کے حوالے کر دی تھی اور خود غائب ہو گیا۔ تائی رقیہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں جو پیسہ ناجائز زراعی سے کسی کا حق مار کر دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ حرام ہی ہوتا ہے، اور یہ حرام پیسہ جب غذا بن کر معدے میں اترتا ہے تو رنگ دکھاتا ہے۔ جس اولاد کے لیے تائی چچا نے یتیم اور بصیر بچوں کا حق مارا تھا وہی اولاد بے راہ نکلی، یعنی حرام پیسہ رنگ لا رہا تھا۔ 10 سال پہلے جس فیکٹری سے انہوں نے اولاد کے لیے رزق کا ذریعہ پیدا کیا تھا، 10 سال بعد اس رزق کا حساب بدترین طریقے سے پورا ہوا تھا۔ اسلام نے ایسے ہی تو حلال رزق کی تلاش کی تلقین نہیں فرمائی۔ 2-3 سال سے زاہد، کمال اور اسرار اور واحد کو فیکٹری سے حاصل ہونے والے منافع میں پھوٹ پڑ چکی تھی، سلوک ختم ہو چکا تھا۔ آمنہ اور رفعت کے دل بھی برے ہو گئے تھے کہ بھائی اور بھابھی اکیلے ہی مزے کر رہے ہیں۔ آمنہ اور رفعت نے رقیہ کو دھمکی دی کہ وہ رباب کے شوہر کو بتا دیں گے کہ تم لوگ اس کی فیکٹری دبائے بیٹھے ہو، تو رقیہ کو آگ لگ گئی۔ سجل کی شادی سے پہلے سبتگین نے انہیں افشاں اور خمار کے کرتوتوں کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے احتشام کے رشتے کی حمایت کی۔ تائی وہی ثبوت رباب کے ذریعے قبضے میں لینا چاہتی تھی۔ رباب کو علم ہی نہ تھا کہ پیچھے کیا کہانی ہے۔ اس نے تائی کو میڈیکل رپورٹ لا دی جو انہوں نے افشاں خمار کے سسرال بھجوا دی۔ جو آگ انہوں نے لگائی تھی خود اس میں بھسم ہو گئی تھی۔ رباب کی بے گناہی کا ثبوت یوں بھرے گھر میں ثابت ہوا تھا۔ رباب جان، ان سب واقعات کو خوفناک خواب سمجھ کر بھلا دو۔ یہ اسی طرح ہونا تھا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے ان سے اس قدر بدلہ لیا ہے جتنی انہوں نے ہمارے ساتھ برائیاں کی۔ یہ ہمارے صبر کا انعام ہے۔ کاش امی آج زندہ ہوتی تو ہم دونوں کو ہنستے بستے دیکھ کتنا خوش ہوتی۔ رباب، میں تو اپنے تمام زخم بھلا کر معاف کر چکی ہوں۔ میں نے تو انہیں کبھی بد دعا بھی نہیں دی تھی۔ اللہ بڑا منصف ہے، اس نے جو چاہا وہی ہوا، اور تم سنبھالو خود کو۔ اچھا ایسا کرو میرے گھر چلو، امی بہت خوش ہوں گی۔ اس نے اپنی ساس کا نام لیا۔ احتشام نے بھی پرزور تائید کی۔ جاؤ چندہ، بیگ میں کپڑے ڈالو۔ کیوں سبتگین اجازت ہے؟ اور پھر اس کی طرف شرارت سے گھوما تو وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگا۔ کیوں بھول گئے ہو میرے احسانات کو؟ اس نے احتشام کو یاد دلایا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ رباب کو لے کر وہ بے بسی سے ہونٹ چبانے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔
रुबाब गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से इस कदर उदास हुए वीरान थे कि सप्तगिन के दिल ने खुद को हज़ार बार गालियाँ दी। वो नाज़ुक सी लड़की पहले ही दुखों की कोहे गिरां तले दबी हुई थी और उसने राबिया का शोशा छोड़कर उसे गहरी खाई में फेंक दिया था जैसे। आज उसका इरादा था रुबाब कोई शरारत की हकीकत बताकर माफ़ी मांग लेगा, मगर वो तो चली गई थी। अम्मी जी वाकई रुबाब से मिलकर खुश हुई थी। मिसेस जवाद भी आ गई थी उनकी आमद की खबर सुनकर। वो सब उसे घेरे बैठे थे। एहतेशाम उसे अपनी दिलचस्प बातों से हंसा रहा था। माहौल बहुत रोशन और खुला-खुला लग रहा था। दूसरे रोज़ उसे फैक्ट्री ले गया। सज्जल भी उसके साथ थी। कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों बहनें उसकी मालिक थीं। रुबाब ने पूरी फैक्ट्री घूमकर देखी थी। एहतेशाम ने उसे कारकुनों से तारुफ करवाया। आखिर में उसे ऑफिस में ले आया। रुबाब असद सप्तगिन, ये है आपकी शाही कुर्सी। वो इशारा करते बोला। एहतेशाम भाई, मुझे इसकी चाह नहीं, बल्कि मुझे किसी भी दौलत की चाह नहीं। अम्मी ने हमारी परवरिश इन ज़रिए असूलों पर की है कि हमें कनात और सादगी ही पसंद आई। क्यों है सज्जल आपी? वो बहन की तरफ देख रही थी। हाँ एहतेशाम, ये ठीक कह रही है। रुबाब, तुम मानो या ना मानो, ये फैक्ट्री तुम दोनों की है। वो यकलख्त संजीदा हुआ। आपी, क्यों ना फैक्ट्री से हासिल होने वाली आमदनी से हम यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए एक घर बनाए। फैक्ट्री भी चलती रहेगी और बच्चों को एक गोशाए आफियत भी मैसर आ जाएगा। रुबाब ने तजवीज़ पेश की। सज्जन ने इत्फाक किया और इस बात से, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब रुबाब के लाशोर में दबी ख्वाहिशों का नतीजा है। वो घर लौटे तो सप्तगिन उनका मुंतजिर था। सज्जल और एहतेशाम शौकी से हंसे। रुबाब ने कोई नोटिस नहीं लिया। वो उसे लेने आया था और उसे आना ही पड़ा था। आज वो राबिया के मसले पर खुलकर बात करना चाहता था। वापसी पर घर जाने के बजाय वो गाड़ी इधर-उधर घुमाता रहा। फिर उसे एक नई और अनजान जगह ले आया। गेट के बाहर दीवार के साथ लगी तख्ती पर बड़े-बड़े सुनहरी हरूफ में सप्तगिन विला लिखा था। वो लज गई। अगर ये घर उसका था तो उसे यहाँ राबिया को लाना चाहिए था। वो गाड़ी पोर्च में ले आया। ये है गरीब खाना मेरा, जो पापा ने मेरे मेरे बच्चों और मेरी होने वाली बीवी के लिए बनवाया था। वो उसे घर दिखाते हुए बता रहा था। रुबाब ने इतने शानदार और वेल डेकोरेटेड घर का ख्वाब में भी तसव्वुर ना किया था। इतना खूबसूरत और वसी अरीज लॉन, मसनूई फव्वारे लगे थे, मुख्तलिफ फूलों के महंगे पौधे बाहर से मंगवाकर लगाए गए थे। सब्ज़ घास का फर्श बिछा हुआ था। ये जगह मुज़ाफ़ात से ज़रा हट कर थी, इसलिए एक सुकून का एहसास था। उसे बेडरूम दिखाने के लिए ले गया। बिल्कुल ख्वाबों जैसा कमरा था। कीमती पेंटिंग, सजराते पर्दे, नफीस डेकोरेशन, दबीज़ कालीन, हर चीज़ इमारत का मुंह बोलता सबूत थी। अच्छा लगा कमरा? उसने पूछा। उससे क्या पूछ रहे हैं? जिसने रहना है उससे पूछे। वो सर्द लहजे में बोली। और किसने रहना है? वो गालिबन राबिया को भूल रहा था। रुबाब को रोना आ रहा था। ये शख्स उसके साथ खेल रहा है। अब शायद ये खेल मंतकी इंजाम के करीब आया था। वापस चलने काफ़ी देर हो गई। रुबाब ने रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाई। हम इस घर में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं, वो मज़े से बोला, जबकि लफ्ज़ हम पर वो नए सिरे से तड़पी। सप्तगिन गिलानी, आप फैसला कर ही दें, आप राबिया से कब शादी कर रहे हैं? मुझे बता दें ताकि मैं अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकूं। उसने दिल को संभालते बड़ी बहादुरी से पूछा। मेरा फैसला ये है कि तुम्हें दिल में हमेशा के लिए रिहाइश अता कर दी जाए। वो सचमुच दिल पर हाथ रखकर झुका। मैं सीरियस हूँ। उसकी आवाज़ भर आ गई। तो मैं कौन सा काफिर कर रहा हूँ? मजाक कर रहा हूँ। उसके करीब चला आया। देखे सप्तगिन, ये इन बातों का वक्त नहीं। मैं बहादुरी से फैसले की मुंतजिर हूँ। मुझे पता है ये वक्त इन बातों का नहीं, बल्कि वो खूबसूरती से हंसा। रुबाब, राबिया को मैंने कभी नहीं चाहा था। उसकी तो कब की शादी हो चुकी है। वो 2 बच्चों की अम्मा है। और मैंने सिर्फ तुम्हारे दिल का हाल जानने के लिए राबिया का नाम लिया था। ये खासा कारीगर हुआ। मैंने तो अव्वल आखिर एक ही लड़की को चाहा है जिसका नाम रुबाब है और जो इस घर में कदम रखते ही मुझे शिकार कर गई। उसके हाथ थामे बोला, प्लीज सप्तगिन, लीव मी अलोन। उसके इंकशाफ किया कि उसने मजाक किया है और है तो खुशी से दो चार किया। समझने के लिए उसे वक्त चाहिए था ताकि उसकी जानलेवा मजाक का भरपूर जवाब दे सके। कल्ब और नजर शिकार कर, होशो-खिर्द शिकार कर। वो उसके सारे बाल बिखेर गया। अब बिल्कुल भी नहीं। तुमने बहुत अहम इम्तिहान ले लिया मेरा। उसने एहतजाज करती रूठी रुबाब को अपने कमरे में लाकर ही दम लिया, जो उसकी जरूरतों पर लाल भभूका हो रही थी। प्लीज सप्तगिन, वो रो पड़ी। हाँ कह दो, मैं बेरहम हूँ, मतलबी हूँ, झूठा हूँ, और ये जो कुछ मैंने अभी तुमसे कहा ये झूठ है। वो गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं कब कह रही हूँ कि ऐसा? दरअसल बात यह है कि मैं तवक्को नहीं कर पा रही कि राबिया का वजूद है ही नहीं। उसने वजाहत की। तो फिर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी ताकत रुखसत होती जा रही है। वो शौक हुआ। तुम्हें पता है बहुत अरसा पहले मैंने तुमसे इज़हार मोहब्बत किया था और वो सच था। रुबाब, तुम्हारा सहमा सा महरूफ मुझे शर्मिंदा करता रहा है। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मगर यकीन करो वो डीएसपी सप्तगिन गिलानी नहीं, सिर्फ सप्तगिन था। तुम्हारी शर्म, तुम्हारे गिरेज ने तुम्हारी कशिशों को और भी बढ़ा दिया था। मुझे एहसास हुआ था कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। रुबाब के दिल पर भारी बोझ उतरा था जैसे। उसने आसूदा सांस ली। सप्तगिन ने फिर गहरी गहरी राज भरी निगाहें उस पर डाली। अभी नहीं। उसने आगे हाथ जोड़े और गहरी सांस लेकर रह गया। वो अगली सुबह वो जागा तो उसके सराहने फूलों से तय किया हुआ कागज था। कब सप्तगिन ने एक नजर कागज खोल कर देखा।
ابھی ٹھہرو، کچھ دن لگیں گے وصل کی خواہش بنانے میں، تمہیں اپنا سمجھنے کے لیے دل کو منانے میں۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی ہم اپنی اپنی خوشبوؤں کو دل سے ملنے دیں، انہیں محسوس کرنے دیں۔ ابھی کچھ دن لگیں گے رشتہ بے نام کو ہم نام کرنے میں، کہانی کو کسی آغاز سے انجام کرنے میں، کہیں اظہار کرنے میں، ہمیں اقرار کرنے میں۔ ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ کتنے دن لگیں گے یہ بھی بتا دیتی، اس نے گلاب اٹھا کر سونگھا۔ سبتگین آفس میں تھا۔ ساون کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ آج بہت گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہونے کی توقع ہے۔ آسمان کالے سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار ہو رہا تھا۔ سخت گرمی کا زور آج ٹوٹ گیا تھا۔ سبتگین کے تمام ماتحت بھی موسم کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ A1 جیولرز کی طرف آیا۔ وہاں کل ڈکیتی ہوئی تھی۔ 2.5-3 گھنٹے ابتدائی کارروائی اور پوچھ گچھ میں لگ گئے۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو رات کے اندھیرے میں چھم چھم بارش برس رہی تھی۔ بے اختیار اس کا جی چاہا اڑ کر رباب کے پاس پہنچ جائے، اور آج فاصلوں کی تمام دیواریں اس کی ناراضگی کے باوجود گرا دیں، مگر نہیں، وہ خود سے بولا۔ اس کا نظم کی صورت میں درخواست نامہ یاد آیا۔ کتنا بے بس تھا وہ، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ سبتگین نے گاڑی تھانے کی طرف موڑ لی۔ تمام کارروائی تفصیلات اس نے فائل میں درج کی اور مکمل کرنے کے بعد کشتی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ابھی صرف 10 بجے تھے۔ دل چاہ رہا تھا ادھر ہی رک جائے۔ وقت گزاری کے لیے اس نے اخبار اٹھا لیا۔ صبح کا اخبار جو چائے کے دھبوں سے کہیں کہیں مٹا ہوا تھا، ایک آرٹیکل کے اختتامی نوٹ اور فیض احمد فیض کی نظم نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ لکھا ہوا تھا، ماں باپ کی موجودگی میں بچے ہیرو کی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سروں پر ممتا کا سایہ ہوتا ہے۔ والدین میں سے کسی ایک کی بھی موت کے بعد یہ لال اور گوہر ہیرے پتھرا جاتے ہیں۔ ان ٹوٹے شیشوں کو کوئی مسیحا نہیں ہوتا، کیونکہ کرچیاں چننے سے ہاتھ زخم ہو جاتے ہیں۔ اور کون ہے جو اپنے ہاتھ زخمی کر لے؟ کون ہے جو ان زخموں کو سیے؟ بہت خوب، اس نے داد دی۔ کس خوبصورتی سے یتیم بچوں کو ٹوٹے شیشوں سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اس نے لکھنے والے کا نام تلاش کرنا چاہا۔ رباب اسد کا کمال۔ اف، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بجلی کڑکی تو ذہن کے بند دریچے کھل گئے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا۔ رباب، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے یہ اہم بات یاد کیوں نہیں رہی کہ حالانکہ سجل نے اسے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ رباب کے بارش کے خوف کے بارے میں، اسے کھل کر بتایا تھا، سائیکیٹرسٹ کی رائے بھی لی تھی اور کہا بھی تھا کہ بارش میں آپ جہاں کہیں بھی ہو رباب کے پاس پہنچ جائیں، اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ بارش کی وجہ سے ماحول دھندلا دھندلا لگ رہا تھا۔ بادل پوری قوت سے گرج رہے تھے۔ سبتگین کوئی ردعمل اندر داخل ہوا، کوئی ردعمل نہیں ہوا۔ چاروں نچار دیوار پھلانگ گیا۔ بے تابی سے اسے آوازیں دینے لگا۔ اسے ڈھونڈ رہا تھا، پھر اس نے دیکھا وہ زمین پر ہوش و گرد سے بیگانی پڑی ہوئی تھی۔ منہ اب بھی خوفزدہ انداز میں کھلا ہوا تھا۔ رباب، اس نے زور زور سے سلایا۔ اس میں حرکت نہیں ہوئی۔ وہ اسی دیوانوں کی طرح جھنجھوڑنے لگا۔ اب وہ ادھر ادھر سر پٹک رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور سامنے سبتگین تھا، مضبوط سہارا تھا۔ وہ بے تاب بچے کی مانند اسے لپٹ گئی۔ سبتگین کے اندر آگ بگولے سے اٹھنے لگے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہونٹ بار بار کچھ کہنے کی کوشش میں ساکت تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ وحشت زدہ بھی تھی۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ سب فاصلے مٹ جائیں، مگر وہ نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رباب بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھڑکن بنی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ سبتگین نے اسے بے دردی سے خود سے علیحدہ کیا۔ رباب، میرے ساتھ آؤ۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی باہر آئی اور پھر سبتگین نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ لاک کر دیا۔ دروازہ کھولے، فار گاڈ سیک، دروازہ کھول دے، میں مر جاؤں گی۔ وہ زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ باہر پہلے سے بھی شدت کے ساتھ بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ اس کی کڑک اعصابوں پر کوڑے کی برساتی محسوس ہو رہی تھی۔ سبتگین کا دل اسے یوں دیکھ کر کانپا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، پر یہ ضروری تھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے رباب کو بادلوں اور بجلیوں کے آگے بے حال ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کا یہ خوف ختم ہو جائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی آواز آئی، دروازہ کھولیں۔ فریاد کرتی رہی، پر بے حس بن گیا۔ سماعتیں پتھر کر لی تھی۔ رباب دروازے کے ساتھ چمٹی بیٹھی تھی اور پوری کی پوری بھیگ گئی۔ وہ رو رہی تھی، بارش اور اس کے آنسوؤں میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا۔ سبتگین کتنا سنگ دل بنا ہوا تھا، اسے باہر نکال کر بھول گیا تھا۔ نہ جانے وہ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا، پر اسے بتا دے کہ وہ عام لڑکی نہیں، رباب اسد کمال ہے، اپنے بہادر پاپا کی بہادر بیٹی۔ اس احساس نے اسے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ صحن میں پہنچی، بادل گرجے۔ اس نے اپنے ہی بازوؤں میں سر چھپا لیا۔ کمزور سا سراپا کانپا، نازک جسم لرزا۔ کوئی اندر سے مسلسل صدائیں لگا رہا تھا، ہمت کرو، بہادر بنو۔ سب لوگ بارش کو انجوائے کرتے ہیں، بھیگتے ہیں۔ بادلوں کی گرجنا، بجلی کا کڑکنا انہیں تھرلنگ لگتا ہے۔ بوندوں کی چھم چھم محبوب کی پائل کی آواز لگتی ہے۔ بارش کو دیکھو، ہمت کرو، سامنے دیکھو، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ آسمان کتنا اسرار بھرا لگ رہا ہے۔
रंग बिखरे हुए हैं। रुबाब शाबाश आंखें खोलो, बूंदों की मौसीकी सुनना चाहती हो तो आंखें खोल दो। उसने अंदर की आवाजें नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। ये बादल, ये बिजली, ये बारिश किसी को साथ लेकर नहीं जाएगी। ये तो कुदरत की खूबसूरती का एक छोटा सा इजहार है। रुबाब ने डरते डरते आंखें खोली, सर उठाया और यूं नजारा बिल्कुल नया था उसके लिए। वाकई उसके लिए तो नया ही था, उसने जैसे आज ही जन्म लिया हो। होश संभालने के बाद वो पहली बार आज बारिश में खुले आसमान तले आई थी। बारिश ने दिलकश धुंध फैलाई हुई थी, बिजली कड़की, सारा माहौल मुनव्वर हो गया। पर अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने हाथ खोलकर फैला दिया। बूंदों की आवाज उसकी हथेली पर बज रही थी, नहीं बल्कि वो तो पूरे लॉन में बज रही थी। यहाँ हर तरफ उन बूंदों का शोर था। दरख्त झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और ये पहली बार वो ये दुनिया देख रही थी। लॉन के चक्कर दीवाना वार काट रही थी। वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी। 7 साल रुबाब का आज 1.5 सालों बाद बादलों और हवाओं के संग भाग गया था। अंदर सप्तगिन आंखें शिद्दत बंद किए हुए था। शिद्दत से उसके चेहरे से खून छलक रहा था, जैसे उसने रुबाब को धक्का देकर बाहर धकेला था, जिसमें नाकामी और कामयाबी के चांसेस बराबर थे। अगर वो नाकाम हो गया तो नहीं नहीं। उसने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। उसे कुछ नहीं होगा। आज उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या था अगर तुम खुद उसके साथ जाते? कोई उसके अंदर से बोला, नहीं, ये मुनासिब नहीं होता। उसका सहारा पाकर 7 साल रुबाब ही रहती, और 7 साल रुबाब को बरसों पुराने खौफ के हिसार से निकालना चाहता था। वो किस बेताबी और खौफ से उसके पास तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में आई थी। उसके नरम उदास लम्से सब यकीन के अंदर भाबर चल उठे थे। तशनगी पुकारने लगी। अगर वो आम मर्द की तरह जज्बात की रूह में बह जाता तो उसकी रुबाब हमेशा के लिए नफसियाती मरीज़ा का टेक लग जाता। उसने हौसले और ज़ब्त से शोरीदा सर भपरे हुए जज्बात पर बंद बांधा। कितनी बेदर्दी से उस फूल ऐसे वजूद को अलग करके बाहर की जालिम फिजा में छोड़ दिया था। वो कैसे दीवानों की तरह चिल्ला रही थी। अब तो काफी देर हो गई तो कोई आवाज भी नहीं आई। अनजाने का छात को रफा करते उसने दरवाजा खोला तो सामने हैरतों का जहानाबाद था। शहजादी के जिस्म की आखिरी सुई भी निकल चुकी थी। उसका दिल चाहा वो भी हंसे, मुस्कुराए। पर आखिर अधूरी रुबाब मुकम्मल हो गई थी। उसे देखने के लिए सप्तगिन ने अपने दिल और अरमानों का खून किया था। वो हर एक चीज और हर शख्स से उसे अजीज तर थी। वो दौड़ता हुआ सहन क्रॉस करके उसके पास पहुंचा। देखिए कितनी खूबसूरत बारिश है, रुबाब ने सरखुशी के आलम में उसे बताया। फिर जैसे उसे याद आया कि वो तो उससे नाराज है। मेरे साथ बात मत करें, वो आगे हुई। आई एम सॉरी तोते, बल्कि मीना, क्योंकि आज तो तुम मेरी मैना हो। ये सब तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए जरूरी था। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुराया। अचानक ही जोर से बादल गरजे और बिजली कड़की तो सारा माहौल सफेद चमकदार रोशनी में नहा गया। वो बिल्कुल भी नहीं डरी। मेरा दिल सिरे से खत्म हो गया। मैंने तुम्हें बाहर निकाल कर बड़ी गलती कर दी। वो तासुब से आसमान को देख रहा था, फिर अंदर चला गया। भीगे कपड़े बदलने लगा और बाहर निकला तो देखा रुबाब उसके कमरे में मौजूद। कासनी भीगे कपड़ों में मलबूस बालों से मोती गिराती। अगरचे वो बाहर कपड़े अच्छी तरह झाड़ निचोड़ कर अंदर दाखिल हुई थी, उसके बावजूद पानी के कतरे उसके कपड़ों और बालों से गिर रहे थे। भीगा लिबास उसकी रानाइयों को छुपाने के में नाकाम हो रहा था। उसने दुपट्टा निचोड़कर सलीके से शानों पर फैलाया हुआ था। उसने निगाहें चुरा ली। उसका भीगा भीगा हुस्न दहक रहा था, शोलों को हवा दे रहा था। वो बालों में मुड़कर ब्रश करने लगा और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई, एन उसके सामने। क्या मेरी शक्ल बहुत बुरी है? उसने मासूमियत से पूछा। वो जवाब दिए बगैर ग्लास विंडो के सामने खड़ा रहा। सप्तगिन, रुबाब ने उसे शर्मीले नरम लहजे में पुकारा। उसे अपनी समातों पर शुबा होता, ताहम वो घूमा। उसकी निगाहों में सवाल था। मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मुझे कुछ दिन लगेंगे, तो वो कुछ दिन मुकम्मल हो गए हैं। अल्फाज टूट टूट कर रुबाब के मुंह से निकलने लगे। वो यही तो चाहता था कि वो खुद इकरार करे, अपने आप को कमतर समझना छोड़ दे, और ऐसा ही हुआ। कौन से दिन? मुझे कुछ नहीं याद, वो ताजाहिल आरफाना से काम लेते बोला। आप समझ जाए ना। वो होंठ काटती, उंगलियां मरोड़ती सीधी उसके दिल में उतर गई। भला वो कैसे कहती फरते हया ने जुबान पर ताले लगा दिए थे। मसलन क्या मैं ये समझूं कि बारिशी फिसल में वो भी निखर निखर गया, हम भी निखर गए? उसके सवाल पर अपनी उसकी पेशानी की बूंदों से चमकने लगी। रुबाब, तुम बहादुर हो। उसने अंदाज बदला तो उसने इस बात में सहलाया। तो फिर मुझे चाहो, मुझे देखो, मुझे सुनो। फरमाइश हुई और वो चलता हुआ उसके करीब आया। रुबाब, फहद ने जब तुम्हें मारा था और सज्जल की जुबानी मुझे इल्म हुआ था, तो मेरा दिल चाहता कि फहद का रेशा रेशा अलग कर दूं, उसकी सूरत को नाकाबिल शनाख्त बना दूं। मैंने उसी रोज वादा किया था कि तुम्हें इतना प्यार करूंगा तुम अपना हर जख्म भूल जाओगे। मैं तुम्हारा चारागर बनूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर खौफ को मिटा दूंगा। वो जज्ब और सच्चाई से बोल रहा था। आप बहुत अच्छे हैं, वो फकत यही कह सकी। अगर आप एहसासात की जुबान समझते हैं तो मेरा रवा रवा आपका शुक्र अदा कर रहा है। रुबाब की निगाहों से वाज़ेह जज्बा तशक्कुर झलक रहा था। पता नहीं मैं अच्छा हूँ या नहीं, क्योंकि कुछ देर और तुम ही मुझे कहोगी सप्तगिन आप बहुत बुरे हैं।
وہ شرارت سے ہنسا۔ رباب کی نگاہ جھک گئی۔ ان شوق اور گستاخ نگاہوں کا سامنا آسان نہ تھا، وہ جو دھڑکنوں کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ تمہاری اس ابھی نہیں کے بعد میں نے خود پر کیسے کیسے جبر نہیں کیا تھا۔ تم میری دسترس میں تھی، اختیار میں تھی۔ تمہارا یہ سہانا روپ کیسے کیسے میرے ایمان کو ڈگمگاتا تھا، اور تم کتنی ظالم بنی ہوئی تھی۔ آج تم سے تمہاری جفاؤں کا حساب لیا جائے گا۔ کتنے مہینے ہو گئے ہیں تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے؟ سبزگین اس کے قریب اور دونوں کلائیاں تھام کر اسے بے بس کر دیا۔ 1 سال سے کم۔ سبزگین کے ارادے سے وہ اسے خوفزدہ کر گئے۔ اچھی یادداشت ہے تمہاری۔ 1 سال سے کم کا حساب کچھ کم نہیں ہوتا۔ بڑی شیرنی بنتی تھی نا، دیکھوں گا تمہاری بہادری۔ نہیں، رباب نے اسے دیکھا۔ اب 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ سبزگین کے بازو کا حصار سخت ہوتا گیا۔ اس کی عینی گرفت سے رہائی پانا ممکن ہی نہ تھا، اور وہ اس کی خوبصورت قید سے رہائی چاہتی بھی نہ تھی۔ دی اینڈ۔